السلام علیکم گائز, اٹس می فہد سلیم قاضی اگین فرام فہد's Den. اچھا, آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے, اس پوڈ کاسٹ کو ارینج کرنے میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی میری محنت لگی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آج کی پرسنالٹی میرے اس پوڈ کاسٹ کے اندر آئی ہیں ان کو جانتے سب ہیں, ان کی فین فالوئنگ بھی ہے, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اینڈ ہی از اے ویری فیمس پرسنالٹی. بٹ یٹ اگین کیمرہ شائے, ڈز ناٹ ٹاک مچ. He enjoys his time with family and friends. 1956? Yes, 1956. He was born in Bit Island, 1956, 10/10/1956. اور اس کے بعد ان کی بہت ہی زبردست جرنی ہے. جو جرنی ہے اس کے بارے میں آج ان سے پوچھیں گے ہم. آرتھوڈاکس سوال نہیں کریں گے. جب آپ انویٹیشن جیسے ہی میں ان کا نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے او اچھا ایک ہی چیز سے لوگ ان کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, تو آج اس چیز کے بارے میں ہی بات نہیں کرنی. تو ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے جو ہے آج میں انوائٹ کرتا ہوں حنیف بھٹی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آج سب؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا, یہ تھوڑا سا آشیرواد لیا. حنیف بھائی تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل, آپ نے آج ٹائم نکالا اور آپ کیمرہ شائے ہیں. لاسٹ میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا, آپ نے کہا تھا جلدی کر دو. جی ہاں, 20 سیکنڈ میں ختم کر دو. 20 سیکنڈ میں ختم کرو کیونکہ میں اٹک جاؤں گا. تو یہ ہم نے بالکل کٹس میں ہم رکھیں گے, جہاں آپ نے بولیں گے وہاں ہم اس کو بند کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم حنیف بھائی سب سے پہلے دوبارہ سے تمام ویورز کی طرف سے چھوٹی سی ہماری یہ کوشش ہے, ہم لوگ جو ہے گیدر کر رہے ہیں, چھوٹا سا میرا چینل ہے, میں نے آپ کو اپنی جرنی ساری بتائی تھی, تو ان سب کی طرف سے بہت شکریہ. آج آپ نے ٹائم نکالا اینڈ وی ریئلی ریسپیکٹ دیٹ. آج آپ نے جو ہے وہ ساری باتیں کرنی ہیں جو کسی کو نہیں پتا, وہ ہے آپ کی جرنی. اچھا, کہ ہاؤ یو اسٹارٹیڈ, واٹ بیسیکلی کیا مطلب ایمبیشیس آپ ہیں ماشاء اللہ سے اتنے, تو آپ مطلب کس طریقے سے آپ نے پیشن کو پرسیو کیا, آپ کی فائنینشیل یعنی کہ جو اسٹرینتھ کس طریقے سے بنی, کس طرح مطلب آپ نے پیسے کمائے ماشاء اللہ, دین یو گاٹ میرڈ, جو ساری چیزیں ذرا پلیز آپ آج کھل کے بتائیں پلیز. اسٹارٹ کہاں جہاں سے میں پیدا ہوا ہوں وہاں سے اسٹارٹ کروں؟ وہاں سے اسٹارٹ کریں سر. بالکل. میری پیدائش ہوئی ہے بٹ آئلینڈ پہ, وہ جو کہ کیاماڑی سے آپ کو کشتی میں جانا پڑتا ہے آئلینڈ پہ. وہاں اسکول نہیں تھا کوئی نا. اوکے. تو ہم سارا دن نہاتے رہتے تھے, پانی میں سوئمنگ کرتے رہتے تھے. تو میرے والد نے مجھے ایبٹ آباد بھیج دیا بورڈنگ اسکول برن ہال کے اندر. تو میں 5 سال تک تھا وہاں, 5 سال بورڈنگ اسکول میں تھا. تو جب 5ویں ختم کر کے میں آیا ہوں کراچی, تو میری دادی نے مجھے روک لیا. اچھا, اینڈ دیٹ واز وچ ایئر؟ یہ 69 شاید 1969. 1969. ٹھیک ہے. تو ڈیٹس مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے ابھی ایج کی وجہ سے, تو وہ 69 ہی تھا شاید. تو میں آ گیا ادھر, تو پھر مجھے یہاں لوکل اسکول میں ڈال دیا گیا, ایک اوکے گھر کے نزدیک جو اسکول تھا اس میں ڈال دیا گیا. تو میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا پڑھائی کا. میرا فاؤنڈیشن بیس بہت اچھی تھی نا ایبٹ آباد سے, کیونکہ وہاں سارے ڈچ تھے جو ہم کو پڑھاتے تھے, ٹیچرس وغیرہ تھے نا. تو وہ مجھے یہاں 6th میں داخلہ ملا, میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا پڑھائی کا. اوکے. جاتا تھا نہیں جاتا تھا اسکول, تو مجھے نکال دیا گیا. اچھا. ہاں, اسکول سے. یہ آپ کے پاس ہی تھا, قائدین اسکول میں تھا میرا پہلا اسکول یہاں. اچھا اچھا, سی مطلب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ نہیں بھائی, لیک آف اٹینڈنس. ہاں وہ نکال دیا. اس کے بعد مجھے آشا بھوانی میں ڈال دیا گیا. اچھا, مطلب ماشاء اللہ مطلب اچھے اسکولوں میں ہی رہے آپ. ہاں مطلب وہ مہینہ رہا نا میں. کسی میں 1 مہینہ, کسی میں 2 مہینے. آشا بھوانی میں 1 مہینہ تھا, میں نہیں جاتا تھا اسکول. پھر وہاں سے نکال دیا گیا. وہاں سے پھر مجھے میری کلاکوں میں گیا, وہاں سے نکل گیا. ہیپی ہوم میں گیا 2 مہینے, وہاں سے نکال دیا گیا. آخری کینٹ پبلک میں پہنچا ہوں 8ویں کلاس میں. تو پھر میں نے والد کو کہا میرے سے نہیں پڑھا جاتا, میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا, تو کیا کرنا ہے. میں نے کہا مجھے گھومنا ہے. کہتے ٹھیک ہے جاؤ گھومو, چھوڑو اسکول نہیں جاؤ. اچھا, مطلب وہ انہوں نے غصے میں کہا یا محبت سے کہا؟ وہ پیار سے. انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی, آپ گھومیں جائیں, انجوائے کریں, جا کے اسٹارٹنگ کرو, گوادر آفس سنبھالو. اچھا. گوادر میں ہمارا آفس تھا. تو وہ پھر میں گوادر آفس 3 سال تھا, اپ ڈاؤن آف روڈنگ کر کے جاتے تھے. فوکر چلتا تھا وہاں پہ. تب روڈز وغیرہ کا تو نہیں, روڈ نہیں تھا.
تو بیلا سے آف روڈنگ کبھی 20 گھنٹے لگتے تھے, کبھی 36 گھنٹے لگتے تھے. وہ بھی ایک آپ کی مطلب انسپریشن کا ایک میرا شوق بھی تھا ٹریولنگ. بالکل. تو وہ گوادر اورماڑا اور پسنی ہماری دراصل کارگو لانچز تھی, جس کے اندر پہلے روڈ نہیں تھا تو راشن اور پیسنجر سروس تھی ہماری. اچھا. یہ بلوچستان کوسٹل لائن پہ نا, اورماڑا, پسنی اور گوادر پہ. تو وہ آفس ہمارا گوادر میں تھا. تو وہ میں 3 سال گزارے, مطلب ایک اسٹریچ پہ نہیں, ایک ہفتہ ادھر ایک ہفتہ ادھر, اس طرح کر کے انوالو ہو گیا, مطلب آپ فلی اسی میں. جی ہاں. میرے حالانکہ آفس میں کم بیٹھا تھا, مجھے میرے پاس جیپ تھی تو میں وہ آف روڈنگ کرتا رہتا تھا, سدرن بلوچستان گھومتا رہتا تھا. بہت گھوما میں ایران بارڈر پہ. اس وقت ایران بھی جانا ایزی تھا بہت. اچھا. بالکل بارڈر ٹاؤن پہ اندر چلے جائیں, وہاں دوست رہتے تھے, ہم کھانا کھا کے آ جاتے تھے واپس. اور بلوچستان سدرن بہت گھوما میں 3 سال. اچھا. اس کے بعد پھر یہاں آیا, کراچی آیا تو 74 میں میری منگنی ہو گئی ماشاء اللہ. اور 75 میں میری شادی ہو گئی. میں 18 کا تھا, اس سے کم 1-2 مہینے. کیسا تھا وہ والا ٹائم آپ کی شادی والا؟ اور شادی کا تو اچھا ہی ہوتا ہے نا ٹائم. اچھا. صحیح ہے. 18 میں یو گاٹ میرڈ. ہاں, مطلب جو مسز بھٹی جو ہیں, بھابھی جو ہیں, وہ بھی 16 کی بھی نہیں تھی. اچھا اچھا اچھا. تو ہم میں بہت جلدی شادیاں کر دیتے, تو جلدی شادی ہو گئی میری. اچھا, ادھر تھوڑا سا میں آپ کو پاز کروں گا. آپ نے گوادر کی ایک جو آپ کا ٹائم تھا, یہ پورا جو آپ نے اسٹریچ بتایا, اس میں مجھے پتہ ہے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, جو آپ کا جو مطلب جو آپ کا لائف یا ٹائم اسپین وہاں پہ نکلا ہے گوادر میں اسپیسیفکلی, تو وہاں کی ایک آپ کی میموریز بھی ہوں گی اور بہت سارے ایک ایونٹس بھی ہوں گے. جی ہاں. اچھا, جب آپ کی کارگو, جب آپ کا ایک بزنس تھا کارگو لانچ کا, ڈیفینیٹلی آپریشنلی بھی آپ اس کو دیکھتے ہوں گے. کوئی ایسا ایک ایونٹ بڑا یادگار آپ کو, مطلب جو آج تک آپ کو مطلب خوفناک بھی ہو, مزیدار بھی ہو, کوئی میموری آپ شیئر کریں اس کی؟ وہ مجھے یاد ہے کہ پسنی میں ہماری ایک لانچ ڈوب گئی تھی. اچھا. جس کے اندر چاول بھرا ہوا تھا سارا, 200 ٹن چاول تھا. وہ ڈوب گئی. وہ 16 نومبر 1978. اچھا. وہ اس لیے یاد ہے, آپ کو بتاتا ہوں میں آگے جا کے. وہ لانچ ڈوب گئی. اس وقت وہ ٹیلی گرام آ گیا. میں یہاں سے پھر 17 کو دوسری لانچ لے کے گیا نا. اچھا. اس کے نکالنے کے بالکل پسنی کے اینکریج پہ کھڑی ہوئی تھی. وہی ہائی ونڈز آئی اور ویوز آئی, تو وہ نیچے لگی, تو وہ اس کے پلانکس کھل گئے, پانی اندر آ گیا, وہ ڈوب گئی لانچ. 200 ٹن کی لانچ تھی. تو میں 17 کو یہاں سے دوسری لانچ لے کے نکلا رہا ہوں. وہاں پہنچا ہوں تو وہ چاول آپ کو پتہ ہے پانی میں وہ ہو جاتا ہے, تو پھول جاتا ہے. تو وہ اس نے لانچ کو پھاڑ دیا, لانچ کو, تو وہ بیکار ہو گئی لانچ بالکل. تو 18 کو مجھے ٹیلی گرام آتا ہے, گھر آ جاؤ, تمہارے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. مجھے اس طرح یاد ہے, وہ میرا بڑا بیٹا ماشاء اللہ پیدا ہوا 18 نومبر 1978 کو. میں گوادر میں تھا. اچھا. تو یہ مطلب یہ جو آپ کا ایونٹ تھا, یعنی کہ اس وجہ سے آپ کو ڈیٹس کیونکہ آپ مجھے یاد ہے. اچھا, تو وہ پھر ان کا کیا ہوا, وہ جو 200 ٹن چاول ڈوبے تھے, وہ ڈیمریج ہوتا تھا اس زمانے میں, کیا دیتے تھے آپ؟ ڈیمریج نہیں تھا, ہمارا خود کا پرسنل کارگو تھا. اچھا اچھا اچھا. ہاں, وہاں پھر وہاں سیل کرتے تھے, تو وہ تو لاس ہو گیا. گئے نا, لانچ بھی گئی, لانچ بھی فارغ ہو گئی, بالکل ٹوٹ گئی. یہ جو ایک لوگوں کا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے پاکستان, سنس لائک آپ ٹریولر ہیں, ایکسٹریم ٹریولنگ آپ کے ساتھ مطلب بندی, مطلب کہتے ہیں نا آپ کی وہ بجاروں کے ساتھ ٹائر سے جو ہے وہ بلوچستان, کوئٹہ, ہر جگہ پورا پاکستان بندھا ہوا ہے. ایک جو کانسیپٹ ٹریولرز کا ہے یہاں پہ کہ ٹریولنگ ٹو بلوچستان, کوئٹہ, جو اس طرح کی جگہیں, ڈیزرٹیڈ جو جگہیں ہیں, وہاں پہ کس طریقے سے مطلب آپ اتنے ایزیلی آپ کس طرح چلے جاتے ہیں؟ مطلب آپ کو کوئی پرابلمس کیوں نہیں آتی, یا کبھی ہچ کیوں نہیں آئی آپ کو؟ کیونکہ لوگ تو جاتے ہی نہیں وہاں پہ ڈر کے. وہ خامخواہ ڈرتے ہیں. بلوچستان بہت سیف ہے. آپ پورے پاکستان سے کمپیئر کر لینا کہ کراچی میں کتنے گن پوائنٹ پہ وارداتیں ہوتی ہیں. اچھا. بلوچستان کا دیکھیں آپ,
آپ کو سال میں 2 دفعہ پتہ چلے گا. تو جو فیوڈل لاٹ سسٹم ہے وہاں کے, وہ کہتے ہیں بلوچستان میں وہ مار دیتے ہیں لوگوں کو اور یوں, اور وہ تو پلانٹ ہوتا ہے. اگر آپ کی دشمنی ہے تو آپ کو فالو کرتے ہیں اور اس طرح کر کے. ہر ایک کو نہیں ہوتا. وہ ایک چھوٹا ایریا ہے اس علاقے میں, اور باقی تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں. اسپیسیفکلی بلوچستان آپ کی ٹریولنگ مطلب ایسٹرو, جب آپ فوٹوگرافی کا بھی کیونکہ آپ شوق رکھتے ہیں, تو یہ اسٹار ٹریل وغیرہ جتنے بھی آپ کے ہیں جو آپ نے اتنی بھی کی ہیں, جو ایسٹرو فوٹوگرافی آپ نے کی ہے, یہ بلوچستان کے اندر ہی کی ہے آپ نے سب سے زیادہ؟ میں اوپر بھی کی, ناردرن ایریاز میں بھی کی ہے, سندھ میں کی ہے, ہر جگہ سے کی ہے. بلوچستان میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں کلاؤڈز نہیں ہوتے, اتنے ہوتے ہیں مگر آپ کو سال کے کچھ 10 مہینے مل جاتے ہیں کلیئر. اور ناردرن ایریاز میں, ناران میں نے کیمرہ اٹھایا, 5 منٹ کے لیے بادل ہٹے, 1-2 کلک کیے, پھر بادل آ گئے. وہاں کا حالانکہ اسکائی بہت اچھا ہے, بہت خوبصورت اسکائی ہے, مگر آپ کو کلاؤڈس آپ کو آتے رہتے مطلب وہ سافٹ باکس ایک وہاں پہ قدرتی لگا ہوا ہے, وہاں پہ وہ کبھی لگا ہوا ہے. وہ تو بلوچستان میں تو کلاؤڈ ہی بہت کم ہوتا ہے. کمنگ بیک, جب اب آپ کی شادی ہو گئی, آپ جب واپس آ گئے تھے یہاں پہ پاکستان, سوری کراچی میں آپ جب تھے, کراچی کے بعد آپ کی سیکنڈ اسٹیپ آف جرنی یعنی کہ آپ کی کیا تھی؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ اب یہاں سے بڑے انٹرسٹنگ میرے خیال سے جو ہے وہ ساری باتیں آ وہ جاتی ہیں. مجھے اس کا شوق تھا کہ کھیتی باڑی کا. اچھا, تو ہماری زمینیں ہیں, تو 79 کے قریب میں جا کے وہ بنجر پڑی ہوئی تھی. صحیح. اس پہ بلڈوزر چلایا, ٹریکٹر خریدے, اس کے ہل اپ سٹیرو کلٹیویٹر وغیرہ سارا خریدا سب. اس وقت میرے والد چلے گئے تھے ادھر فار ایسٹ. اچھا. وہ وہاں ہمارا وہاں کارگو سروس تھی سنگاپور ٹو بنگلہ دیش, اچھا, وہاں پہ تھی, تو وہ دیکھ رہے تھے ادھر. صحیح ہے. تو یہاں میں نے فصل لگائی, سب سبزیاں لگائی. یہ وہ جب کاٹنے کا ٹائم آیا تو ابا کا فون آیا مجھے وہاں سے نا, کیا کر رہے ہو؟ میں کہا ابا یہ کھیتی باڑی کر رہا ہوں. چھوڑو کھیتی باڑی, آ جاؤ میرے پاس سنگاپور. اچھا. تو وہ آدھے میں چھوڑ کے پھر ان جو کمدار وغیرہ تھے, میں کہا بھائی تم لوگ یہ بھی جو بھی کرنا ہے کھا لینا. پھر 1980 میں نکل گیا سنگاپور. اچھا, دیٹ واز یور فار ایسٹ جرنی. پھر سنگاپور میں کتنا آپ کا ماشاء اللہ 20 ایئرس کا میرے خیال سے؟ نہیں 7 سال تھا. 7 ایئرس. تھائی لینڈ میں, بنگلہ دیش, پھوکیٹ اور سنگاپور. صحیح ہے. یہ 7 ایئرس وہاں گزارے میں نے. تو جتنی بھی آپ کی جو تصویریں ہم دیکھتے ہیں, وہ جو مسل کارز ہیں, وہ ساری فار ایسٹ میں تھیں آپ کے پاس؟ کراچی. اچھا, کراچی میں تھی. ہاں مسل کار تو کراچی میں تھی. اچھا, ماشاء اللہ. یو ور رچ فرام دین, لائک یو نو, مطلب اللہ کا شکر تھا الحمد للہ. یہ جو آپ نے دیا نا, یہ بالکل ڈپلومیٹک آنسر دیا, اللہ کا شکر ہے. نہیں ہر آدمی رچ ہوتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ How you are using کوئی your money. ہاں نہیں, ہاں not how you are using your money, what kind of money you have. مطلب آپ کے ذہن میں بھی رچنس ہے, آپ کے پاس کوئی ہنر ہے, وہ بھی رچنس ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. سنگاپور کی ایک بہت زبردست بیفور پوڈ کاسٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے, اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ آپ بتانا چاہیں گے؟ جو آپ کا ایک بہت اچھا ایونٹ تھا, آپ وہاں پہ انٹرکانٹیننٹل کون سے ہوٹل میں اسٹے کرتے تھے آپ سنگاپور جب آپ؟ اس میں شروع میں تو میں پیننسولا میں رہتا تھا, پھر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کا فلیٹ خالی تھا, اس میں شفٹ ہوئے. تو پھر ہم نے اپنا بیس پھوکیٹ کر لیا. ٹھیک ہے. جب پھوکیٹ کر لیا تو پھر سنگاپور کا فلیٹ چھوڑ دیا ہم نے, وہ رینٹ پہ تھا, چھوڑ دیا. تو پھوکیٹ میں گھر خرید لیا تھا ہم نے, وہ لوکل کے نام پہ, وہ ہم نہیں خرید, اپنے نام پہ نہیں رکھ سکتے تھے. جی. تو میں سنگاپور اپ ڈاؤن کرتا تھا, تو میں حیات میں رہتا تھا. پھر اچھا. تو میرا ایک دوست تھا, وہ ہے شفیق الرحمان, بنگالی ہے. اچھا. بنگلہ دیش سے ہی دوستی ہے. وہ بڑا کسی کو بھی کہتے ہیں نا, اشارہ کر دیں, وہ فوراً جا کے اسے دوستی کر لیتا تھا. اچھا. ہاں, تو میں ایک دن گیا, چیک ان کیا حیات میں سنگاپور میں, تو وہ کافی شاپ میں بیٹھا ہوا تھا ادھر سامنے. تو اس کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مجھے اس نے اشارہ کیا, آ جاؤ. تو میں نے بیل بوائے کو کہا کہ یار میرے روم میں لے جاؤ سامان اوپر. میں جا کے بیٹھ گیا ادھر. تو مجھے وہ شفیق نے وسپر کر کے, مطلب بہت سلو آواز میں مجھے کہا کہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ آدمی بیٹھا ہے, پتہ ہے کون ہے؟ میں کہا نہیں, کون ہے یہ؟ کہتے وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے نا, وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا. تو جب میں نے ایسے کر کے دیکھا نا, میں کہا ہاں یہ تو وہی بیٹھا ہوا ہے, برنائی کا کنگ.
اچھا برونائی کے کنگ وہ جو ابھی ہاں حاضر بھی ہیں وہ. حاضر بھی ہے. میں خیال سے گپ شپ ان کے ساتھ بھی آپ کی لگی تھی. ہاں تھوڑی دیر لگی تھی, 15-20 منٹ لگی تھی بس. آپ وہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے تھے, لیکن ہی از اے ویری نائس. آپ نے ہاں بہت اوپنلی بات کی تھی انہوں نے. ہاں تھوڑی بہت کافی پی, پھر وہ پھر اٹھ کے چلے گئے تھے 10-15 منٹ کے بعد اٹھ کے چلے. تو شفیق الرحمان صاحب ماشاءاللہ برونائی کے کنگ کے ساتھ کافی پی رہے تھے. ہاں یہ لیول تھا ان کا. بالکل. اور وہ برونائی اس کے کنگ نے ریسنٹلی حیات خریدا تھا. اچھا وہ خریدا ہوا تھا. ہاں وہ اسی منتھ میں خریدا تھا اس نے. میں وہیں تھا تو وہ ہمیں بھی پتہ چلا بھائی انہوں نے برونائی والوں انہوں نے خرید لیا یہ. تو پھر تو مجھے اس نے کہا کہ آر یو ریگولر ان دس ہوٹل. میں نے کہا آئی ہیو اے روم بک فار 1 year. اچھا تو وہ پھر اس میں پھر تھوڑی بہت گپ شپ ہوئی. تو یہ ہوا. پھر آگے سنگاپور پھوکیٹ تھا لینڈ. پھر سنگاپور اس وقت جو ہے انیب بھائی, آپ یو ٹاکنگ اباؤٹ 1980s, واٹ واز دی اسٹیٹ آف سنگاپور ایٹ دیٹ ٹائم؟ کیونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ اس وقت آ رہا تھا, تو اسکائی اسکیپرز بننا شروع ہوئے تھے وہاں پہ. آلریڈی تھے. ہاں, آپ نے اپنے سامنے کون سی چیزیں وہاں پہ ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھی ان ٹرمز آف؟ نہیں 80 میں تو بہت, سنگاپور تو ویسے ہی بہت آگے تھے. 80s کے اندر تو سب کچھ ہی تھا ادھر آلموسٹ. ہاں, اور بلڈنگس تو ابھی بن گئی ہیں, اب تو بہت بن گئی ہے, بہت آگے تھا. لوکل لینگویجز آپ نے کوئی مطلب سیکھی آپ نے خود, یعنی کہ ملے یا کوئی تامل وہاں پہ وہ آ چکے تھے؟ تامل اور ملے یہ تامل وہ تھا پریزیڈنٹ تھا. اچھا. اور پرائم منسٹر لی کوان یو تھا سنگاپور کا, چائنیز تھا. اچھا. 4 لینگویجز تھی وہاں, چائنیز, تامل, مینڈرن اینڈ انگلش. اچھا مینڈرن. آپ کوئی بھی 2 سبجیکٹ لے سکتے ہو وہاں پہ. صحیح ہے. کبھی مینڈرن یا مطلب بولنے کی آپ نے کوشش کی مینڈرن یا کچھ؟ نہیں, 1-2 لفظ وہ ملے میں گنتی یا کھانا, یہ وہ چائنیز تو نہیں. اچھا ایگزوٹک فوڈز جو ہیں, میں نے ایک آپ کی پوسٹ پڑھی تھی, ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں ہمارے, محمد جنید بھائی جو ہیں ہمارے, تو ان کو آپ نے ایک دفعہ سجیسٹ کیا تھا. محمد جنید صاحب سے کوئی تھے, میں نے آپ کو پڑھا تھا کہ شارک فن سوپ کے بارے میں آپ نے لکھا تھا. آئی ریئلی انجوائڈ, لائک یو نو آئی آلویز انجوائڈ. تو ایگزوٹک کوزینز میں کیا کیا آپ نے کھایا ہوا ہے شارک فن سوپ کے علاوہ جب آپ سنگاپور میں تھے؟ کبھی ایسی آپ اس میں اسٹیٹ میں آئے کہ آپ کو بڑی عجیب سی چیز کھانی پڑ گئی ان ٹرمز آف اسکوئڈ؟ نارمل شارک فن سوپ پیتے تھے اور برڈ نیسٹ سوپ پیتے تھے. اچھا. وہ ہے آکس ٹیل سوپ بھی پیا. اچھا. باقی وہ زیادہ وہ نہیں, مطلب وہ آکٹوپس جو ایگزوٹک یعنی کہ جو ان کے سی کوزینز ہیں وہ کبھی آپ نے نہیں کھایا؟ نہیں. صحیح. سی فوڈ تو ہر قسم کا کھا لیتا ہوں میں. یہ آپ کی سنگاپور کا جو ٹوٹل آپ کا اسپین تھا, جی ہاں, دیٹ واز فار سنس فرام 87 تک. تو وہیں رہتے رہتے پھر میرے پاس ٹائم آج بیچ میں لانچ نکل جاتی تھی, تو وہ پھر 15 دن کا کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تھا. تو اس 15 دن میں کہ میں ہانگ کانگ چلا جاؤں, کبھی انڈونیشیا چلا جاؤں, پھر ملیشیا چلا جاؤں, اور اس طرح کر کے پھر پھوکیٹ میں گھر تھا وہاں. آگے پھوکیٹ سنگاپور میں نے بائی روڈ بہت دفعہ کیا. اچھا. پھوکیٹ سے نکلے سنگاپور آ گئے بائی روڈ, تو وہ ملیشیا میں نے ایسے 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 تقریباً سارے شہر دیکھے. مطلب فار ایسٹ, مطلب پورا آپ نے ایک طریقے سے پورا فار ایسٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کافی آپ کا ٹائم وہاں پہ گزرا. ہاں کافی علاقے دیکھے میں. ایکسپیرینس. جاپان گیا, کوریا گیا, اس طرح. وہ ٹائم ہوتا تھا میرے پاس ادھر کے 15 دن کیا کریں گے گھر بیٹھ کے, چلو. اور ویزا ایزی تھے اس زمانے میں. بالکل بالکل. آن ارائیول تھے زیادہ تر. یہ میرڈ لائف کے ساتھ آپ کے یعنی کہ سارے ایڈونچر چل رہے تھے یہ پورا آپ کا سنگاپور؟ میرج تو 75 میں بھی تھی نا, شادی. آپ کے ساتھ ساتھ تھیں بھابھی؟ نہیں, وہ کراچی میں تھی. اچھا, کراچی میں. میں پھر ادھر 15 دن ادھر 15 دن ادھر, اس طرح کر کے. صحیح ہے. پھر وہ 2 کبھی وہ ٹریول اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہاں میرے ساتھ ہوتی تھی وہاں 2 مہینے. صحیح ہے. وہیں اسی ایریا میں. ٹھیک ہے. اب دبئی پہ آ جاتے ہیں. مڈل ایسٹ کا جو آپ کا جو ایک میرے خیال سے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کا ٹائم آپ کی لائف میں رہا ہے 87 کے بعد. ہاں 87 میں موو ہو گیا تھا. کھل کے بتائیں دبئی کے بارے میں. نہیں بھائی, کھل کے. یہ لانچیں ہماری دبئی بھی جاتی تھی نا. جی. دبئی یہاں سے وہاں سے گاڑیاں آتی تھی, یہاں سے جنرل کارگو جایا کرتا تھا, وہ سروس بھی تھی, دبئی کی بھی تھی. 87 میں موو ہوا دبئی. تو میں پہلی دفعہ گیا ہوں
ابو دھابی گیا, دبئی گیا تھا 1974 میں شاید گیا تھا پہلی تو بالکل ہی وہ اور کچھ بھی نہیں تھا, ڈیزرٹ بالکل ہاں کچھ نہیں تھا. تو اور 74 سے میں پھر جاتا رہا ہوں دبئی, ہر 3 مہینے 4 مہینے, ہر 6 مہینے میں 8 مہینے میں. وہاں ہمارا وہ تھا کاؤڈنگ لانچوں میں ہم ابو دھابی کو دیتے تھے, ابو دھابی کو, ہاں کاؤڈنگ یہاں سے لے کے لانچوں میں ابو دھابی لے جاتے تھے وہاں. کاؤ ڈنگ اس وقت کیا کرتے تھے وہ لوگ ابو دھابی میں؟ وہ جو گرین جو ہوا ہے کیسے ہوا ہے, اچھا, کھاد, مطلب یہ تو مطلب ہمارے مطلب فرٹیلائزرز مطلب ہمارے یہاں سے گئے ہیں کاؤ ڈنگ ادھر سے گئے. پھر ہم ہماری لانچیں تھی, ہم نے پہلے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم کو فریٹ بڑا اچھا ملتا تھا. اچھا, پھر مگر بعد میں کیا ہوا کہ جو بڑے یہ اسٹیل شپس آ گئے, ہم لانچیں ہماری 200 ٹن 300 ٹن کی لانچیں تھی, اس میں اتنا ہی کارگو جاتا تھا, تو فریٹ ہم اچھا لیتے تھے اور ہم ون آف دا فرسٹ تھے. پھر اس کے بعد جب اسٹیم شپس یہ آ گئے, اسٹیل شپس آ گئے, وہ 2000 ٹن 3000 ٹن, تو ان کو پھر سستا پڑا تھا, وہ فریٹ کم کرتے گئے. ہم نہ لے فیزیبل نہیں تھا, ہم نے بند کر دیا کام پھر وہ کاؤ ڈنگ کا. اچھا, پھر جنرل کارگو. اور پھر آپ نے دبئی میں مطلب کب سیٹل, آپ کب ہوئے؟ 87 میں ہوا تھا. صحیح, مطلب گھر کرایہ کا میں نے 87 میں لیا تھا, ورنہ تو 70s میں جاتا تھا تو کزن کے گھر پہ رہ گیا, تو اس طرح تھا وہ. 70s میں 79 تک میں جاتا رہا ہوں, ہر 3 مہینے 6 مہینے میں اس طرح کر کے. دبئی کا جو ہے آپ کا, اب آ جاتے ہیں بڑا اہم سوال جو لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرے گا, پاک ویلز. ہاں, پاک ویلز جو ہے اس کا تھوڑا سا یعنی کہ بتائیں, اس پہ ذرا انلائٹن کریں کہ واٹ واز دی آئیڈیا. اچھا, بہت سارے ویورز کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکنالوجی لور بھی ہیں, تو ایک وہ جو آپ کا ٹائم تھا, یعنی کہ آپ نے اپنے شوق کو, پیشن کو ٹیکنالوجی میں, تھوڑا سا آپ وہ بتائیں دبئی میں جو ابھی آپ نے ڈسکس کیا تھا, بتا رہے تھے آپ سارا کہ کیا کیا, ڈومین جس طرح آپ نے بائی کیے, اور کہ کیا تھا اس کے پیچھے آپ کی سوچ کیا تھی؟ شوق تھا, ٹیکنالوجی سے محبت تھی, یا کوئی مطلب ایم تھا آپ کا؟ شوق میں ڈومینس, میں نے جب دبئی میں تھا تو بہت سارے ڈومینس لے لیے تھے میں نے. اچھا, پاک ویلز, پاک ریل اسٹیٹ, پاک جیولری, بہت سارے ڈومینس لیے تھے اس وقت. پاک 101 جو آپ نے بتایا, وہ پاک 101 بھی تھا, بہت سارے ڈومینس لے لیے تھے اس وقت. لیٹ 1999 میں یا 2000 کے ادھر ادھر, ارلی 2000 مطلب کہہ سکتے ہیں. ہاں, صحیح, بہت سارے ڈومینس لے لیے تھے. اور اس وقت ابھی انٹرنیٹ آنا شروع ہوا تھا. انٹرنیٹ شاید دبئی کے اندر مڈ 90s میں آیا, شاید مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں, تو مڈ 90s میں آیا. تو وہ بہت سارے لیے. پھر میں 2000 میں کراچی آ گیا. کراچی میں آیا تو سارے ڈومینس ایکسپائر ہوتے گئے. پاک ویلز بھی میں نے اسی وقت کا لیا ہوا تھا ڈومین. وہ مجھے شوق تھا گاڑیوں کا بھی, تو میں نے کب پھر ادھر کراچی آیا تو 1-2 سال تو کچھ بھی نہیں کیا, میں ریلیکس موڈ میں تھا. پھر مجھے خیال آیا یار پاک ویلز کو آن کر دیتا ہوں میں. میرے بہت سارے دوست جو میں 20 سال ملک سے باہر رہا ہوں نا, تو وہ مسنگ تھے. تو میں کہا یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے, اگر یہ آن کر دیا پاک ویلز تو بہت سارے دوست واپس مل جائیں گے مجھے. تو پھر 2003 کے اندر پاک ویلز کو آن کیا میں نے ویب سائٹ. اینڈ دیٹ واز لائک پاک ویلز جب آپ نے کیا تھا, اٹ واز اے کمپلیٹ یعنی کہ فورم تھا وہ ایک طریقے سے, یعنی کمیونٹی بنائی تھی آپ نے. پہلے تو کار فور, پہلے تو ہم نے اس کے اندر تصویریں ڈالی تھی, اور پھر اور وہ جیسے ڈان میں یا جو ایڈ آتے تھے نا, تو میں ان کو کال کرتا تھا کہ جی ہماری ویب سائٹ ہے پاک ویلز, اگر آپ الاؤ کرتے ہیں تو پاک ویلز پہ شیئر کر دوں. اس وقت لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا پاک ویلز کا. میں کہا انٹرنیٹ کی ویب سائٹ ہے, انٹرنیٹ پہ ایزی ہو جائے گا. تو جو کہتا تھا ہاں کر لیں. تو وہ مینولی بیٹھ کے کرتے تھے, اخبار سے پڑھ کے, نیوز پیپر سے, اور وہ شیئر کرتے تھے. اچھا, تو مینولی یعنی کہ وہ, ہاں صحیح ہے, وہ کرتے تھے, مینولی میں ڈال دیتا تھا یہ وہ. تو وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر فورم اسٹارٹ کیا میں نے. اچھا, ایڈ کیا فورم ایڈ کیا, تو میری آئی ڈی تھی ایڈمن اس کے اندر نا, یوزر آئی ڈی. تو دیکھا یار کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. 1 دن ہو گیا, 2 دن آیا. پہلے ابھی جیسے آج تو آگ کی طرح بات پھیل جاتی ہے نا سوشل میڈیا, اس وقت تو کچھ تھا نہیں. بالکل, کوئی بھی نہیں آ رہا ہے, اب کیا کیا جائے. پھر مجھے ایسے ہی تھوڑا سا خیال ہے, میں نے 10-15 آئی ڈیز بنا لی نا. اچھا,
फेक आईडीज. ठीक है. تو اس میں ایک لیبرا بھی تھی, لیبرا آئی ڈی بھی تھی میری. تو میں نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا ایک آئی ڈی سے, اس میں کہا کہ بھائی مہران کا فیول کنزمپشن کتنا ہے. دوسری آئی ڈی سے میں نے نیچے لکھا 16. تیسری سے کہا نہیں 16 نہیں ہے 13 ہے. اچھا. چوتھی سے میں نے کچھ اور لکھا, پانچویں سے کچھ اور لکھا. صحیح ہے. ابھی بھی وہ ٹاپک ہے ادھر, ڈفرینٹ آئی ڈی سے میں نے یہ لکھا میں نے, کہ انیشیٹ کرنے کے لیے اس کو. ہاں کہ کوئی دیکھے گا یار فورن بھی تو زندہ ہے. تو وہ پھر ایک آدمی آیا آسٹریلیا سے, کسی نے رجسٹر کیا تھا, اس کا آئی ڈی میں بھول گیا, پہلا بندہ اس نے رجسٹر کرا ہے, وہ آیا اس کے اندر نا فورم کے اندر لکھا ہے نہیں جی یہ اتنا ہے. تو پھر میں نے پھر دوسرے آئی ڈی سے کہا ہاں یہ صحیح بول رہا ہے, تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو اوپر. میری ڈفرینٹ آئی ڈیز کو کہا میں نے کر کے, پھر ٹریفک آنا شروع ہو گیا نا, کیونکہ کوئی اور پلیٹ فارم تھا نہیں. مطلب ظاہر سی بات ہے ایس سی او یا اس وقت کوئی سوشل میڈیا اس طریقے کچھ تھا ہی نہیں, پاک ویلز ہی تھا ایک. ہاں یہ جب پاک ویلز آپ کا 2003 میں آپ بتا رہے ہیں. ہاں 2003 میں اسٹارٹ کیا تھا. تو وائی لائک بیسیکلی لاٹ آف پیپل ہاؤ دے نو یو کہ ہی از اے کو فاؤنڈر آف پاک ویلز. انفارچونیٹ ہے کہ سنس کیونکہ آپ کیمرے کے اوپر کبھی آتے نہیں ہیں, آپ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے, لیکن جو آپ کو ویسے ان پرسن جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ ٹریولر ہیں. ٹھیک ہے, آپ ٹریولر کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسٹرو فوٹوگرافی جو آپ کی ہے آپ کو اس کا بھی شوق ہے, آپ کار انتھوزیاسٹ بھی ہیں. اچھا آپ ٹیک سیوی بھی ہیں ٹیکنیکلی, لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا. وہ جو آپ نے بہت سارے ڈومینز لیے تھے, ابھی ہمارا بیٹا ہوئی ہماری ابھی بات جو چل رہی تھی تو آپ نے اس کے اندر بتایا کہ somewhere around $30. ہاں اس وقت انٹرنیٹ سولوشن سے ملتے تھے ڈومینز $30, آج کل $6 $5 $5 تو آپ نے $9,000 کی اس وقت انویسٹمنٹ کی تھی. ہاں شروع میں. اچھا اس وقت ایک اور آپ نے بڑا مزیدار ذکر کیا تھا بیچ میں کہ جب آپ دبئی میں تھے تو آپ نے وہ عربین بز, ہاں عربین بز ویب سائٹ اسٹارٹ کی تھی. تو عربین بز کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں, آپ کی وہ جرنی کیسی رہی تھی 7-8 مہینے کی, جس میں آپ کے ایک پارٹنر کہتے تھے کہ آپ نے کبھی کام کیا ہی نہیں, مطلب ایسے کیا ہوا تھا وہ بتائیں, بڑے انٹرسٹنگ آپ کی اسٹوری تھی وہ. نہیں وہ یلو پیجز تھی اس کی مڈل ایسٹ کی, وہ اسٹارٹ کیا تھا ہم نے, وہ اسٹارٹ کیا تھا تو اس پہ کام کر رہے تھے ہم لوگ. تو ایک دوست ہے وہ, اس نے پارٹنرشپ کر لی زبردستی میرے ساتھ, تو وہ پارٹنرشپ ہو گئی. تو وہ ویسے ویل آف تھا بہت, تو اس نے اوور ہیڈس بہت بڑھا دیے, پھر آخر میں جا کے وہ ڈیڈ ہو گئی سائٹ. اچھا تو وہ بیچ میں آپ نے بڑا ہی اس کو شارٹ کر دیا, جو بیچ میں آپ کی وہ جب آپ اس کو HTML آپ کو صرف آتا تھا, آپ نے بڑا زبردست وہ بتایا تھا. وہ بس مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا نا ASP کا, کچھ پتہ ہی نہیں تھا. بہت HTML میں پیجز بنا رہے تھے ایک کمپنی کے نام پہ. تو پھر وہ اخبار میں وہاں گلف نیوز میں ہم نے ایڈ دیا تھا جی پروگرامر چاہیے, تو 2 آئے, ایک انڈین ایک پاکستانی آیا نا. وہ آئے اور میں نے کبھی کسی کا انٹرویو بھی نہیں لیا تھا زندگی میں کبھی بھی. اور وہ جو انہوں نے سی وی مجھے دکھائی, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر وہ پاکستانی کو اندر بلایا روم میں, اس کی سی وی دیکھ کے مجھے تو نہیں سمجھ آیا نا, جو لکھا ہوا تھا اوپر سے گزر گیا, یہ کیا کرتا ہے. تو میں نے اس سے صرف ایک سوال کیا, آپ کو انٹرویو لینا آتا ہے؟ اچھا. تو کہتے جی. میں نے لڑکے کو بولا اس کو بلاؤ انڈین کو اندر. انڈین آیا تو اس کو میں نے کہا اس کا انٹرویو لے آپ. اچھا. تو اس کا انٹرویو لیا, میں بیٹھ کے سن رہا تھا. میں کہ یار اتنی سختی سے انٹرویو لے رہا, انٹرویو ایسے لیا جاتا ہے کیا؟ تو وہ بیچارہ انڈین تھا, وہ جی سر کر کے اس نے اپنا انٹرویو دیا, چلا گیا. پھر میں نے کہا کہ یار یہ وہ ہے, یہ پاکستانی ہے تو ابھی اس کو تڑیاں دے رہا ہے, کل کو ہمیں بھی تڑی دے گا. اور پاکستانی نے ڈیمانڈ کیا کی تھی آپ سے؟ پاکستانی نے بہت جی مجھے وہ ایک ہاؤس الاؤنس دے دیں, گاڑی دے دیں, یہ دے دیں. ہم نے کہا نئی کمپنی, ہمیں بس خود ملک وہ اسٹارٹنگ پہ ہے. تو پھر میں نے کہا آپ کو بتائیں گے, پھر جائیں. وہ چلا گیا. پھر دوسرے دن وہ انڈین کو کال کیا میں نے, وہ آیا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے یہ تنخواہ چاہیے. اس نے شاید 4,000 درہم کہے تھے یا ایسا کچھ کہا. 4,000 درہم واز اے ویری گڈ اماؤنٹ بائی دی وے ان 2000. بہت اچھا اماؤنٹ ہے. تو وہ کہا اس نے, سراج نام تھا, اس کو میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا. زبردست آدمی تھا سراج. سراج کی یہ ہے کہ وہ
مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا نا ASP وغیرہ کیا ہوتا ہے, مجھے صرف HTML کا پتا تھا بس. تو سراج بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی انٹری کر رہا ہے, فار ٹریڈنگ, ایک ایک پیج HTML کا ہم بنا رہے ہیں. اس کو کہا تھا, ہم نے سوچا تھا اس کو کچھ آتا ہوگا شارٹ کٹ, وہ بھی HTML کا بنا رہا ہے. تو سراج سے میں نے پوچھا, یار سراج یہ یاہو کے اتنے سارے پیجز ہیں, آپ سرچ کرو آ جاتے ہیں, کیا یہ کیا ہے, کتنے امپلائیز ہوں گے جو HTML پیج بنا رہے ہیں ان کے؟ تو سراج نے مجھے کہا کہ جی یاہو کی 1 کلومیٹر لمبی بلڈنگ ہے 20 فلور کی, اس میں ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے HTML پیجز بنا. تو مطلب وہ مجھے پتا نہیں تھا, میں آپ یہ صحیح بول رہا ہوگا, یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یار ASP بھی کوئی چیز ہوتی. پھر اس کے بعد جگدیش صاحب نے انٹری پھر میں نے ارجن کو, دوست ہے, اس کو فون کیا, جگدیش آیا. جگدیش نے کہا یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ آپ لوگ اس کو وہ فلیکس کرا رہے ہوں گے کہ دیکھو یار ہم زبردست کام کر رہے ہیں. ہاں شو کہ ہم نے کہا یار دیکھو ارجن کتنی محنت کر رہے ہیں. کہتے ہیں ضائع کر رہے ہو محنت کو اپنی فضول خامخواہ. تو پھر انہوں نے سارا اس کو, پھر جگدیش 16 سال کا تھا, وہ 16 کا بھی, ہاں اتنا ہی تھا, انڈر ایج تھا, تو ویزا نہیں مل سکتا تھا اس کو. 2 منتھ کی ویزا پہ ہم نے, میں کہا جگدیش کو چھوڑ دیا بھائی ادھر, اس نے ASP میں بنایا, ہماری لائف ایزی ہو گئی. تو ارجن نے کہا کہ بھائی جگدیش کو, مجھے کہا کہ اس سے کوئی کام نہیں کرانا ہے تم نے, اس کو ادھر چپس کا ڈبہ رکھ دو, اچھا, اور سارا دن یہ گیم کھیلے گا, صحیح ہے, شام کو آدھا گھنٹہ کام کرے گا آپ کا بس. اچھا, ہاں. میں نے کہا اچھا چلو بھائی بیٹھ جاؤ. جگدیش, اب میں بیٹھا ہوں آفس کے اندر, دیکھ رہا ہوں جگدیش چپس کھا رہا ہے اور گیم کھیل رہا ہے کمپیوٹر کے اوپر اچھا, سارا دن. لنچ کے لیے جاتا تھا, آ کے پھر گیم کھیل رہا ہے. شام کو پھر میں نے کہا جگدیش کب کر دو گے یہ, بڑے اس سے کہا میں نے, کہتا ابھی کرتا ہوں. پھر گیم کھیل رہا ہے. تو 4:30 بجے کام شروع کرتا تھا اور تقریباً 15 منٹ میں سارے دن کا کام کر لیتا تھا. اچھا, ہاں میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے, اس کو کھیلنے دو گیم. مطلب انہوں نے اپنا ایک اسٹائل رکھا ہوا تھا. ہاں بہت جینیس تھا, ابھی بھی ہے. اب وہ اسٹل ان کانٹیکٹ ابھی؟ ہاں کانٹیکٹ, وہ انڈیا موو ہو گیا. اچھا صحیح. وہ بہت جینیس ہے بھائی. لیکن وہ آپ کا عربین بز جو ہے وہ یعنی کہ چلنے سے پہلے ہی مطلب وہ, ہاں وہ چل رہا تھا, عربین بز چل رہا تھا, اس پہ انویسٹمنٹ بہت ہو گئی تھی, تو پھر وہ خیر نصیب میں نہیں تھا, وہ ڈیڈ ہو گئی. صحیح, ببل پھٹ گیا نیسڈیک کا. تو میں بھی کراچی آ گیا. تو پھر جگدیش کو پھر پاک ویلز نا بیک اینڈ میں سارا جگدیش نے بنایا. اچھا, ہاں تو جگدیش وہاں تھا, تو اس کے پیرنٹس نے مجھے کہا, فیملی فرینڈس تھے ہمارے, کہ وہ جگدیش کو آپ بلا لیں ادھر. تو جگدیش کو میں نے کہا آ جاؤ بھائی, کمپیوٹر لے, میرے پاس بیسمنٹ میں جگہ خالی ہے, ادھر آؤ. کراچی میں؟ اچھا, تب وہ دبئی سے آیا نا. صحیح, ان کو مل گیا تھا آرام سے ویزا وغیرہ جگدیش صاحب کو اس وقت؟ ہاں ویزا جو ہمارا تھا نا عربین بز کا, وہ کچھ مہینے کا تھا, اس کے پاس 6-8 مہینے کا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ایکسپائر ہو گیا, تو پھر یو ٹرن کرنا پڑتا تھا. اس ٹائم پہ یہ تھا کہ یو ٹرن کے اندر آپ کو 6 مہینے کے تک آپ واپس نہیں جا سکتے, شاید ایسا کچھ لاؤ تھا. تو میں کہا ادھر بیٹھ میرے ساتھ 6 مہینے. یہ پاکستان کی بات بتا رہے ہیں؟ پاکستان. صحیح ہے. تو میرے گھر میں ہی بیسمنٹ تھا, ادھر میں اپنا PC رکھا, جگدیش اپنا PC لایا. تو پھر جگدیش نے بیٹھ کے پاک ویلز بیک ہینڈ پہ نا پیچھے ساری پاک ویلز جگدیش نے بنائی. تو میں جگدیش کو, ادھر میرا امپلائی تھا, میں جگدیش آج سے تم میرے پارٹنر ہو. اچھا, جگدیش کو میں نے پھر پارٹنر بنا لیا تھا پاک ویلز کے اندر. زبردست. ہاں, تو وہ بیک اینڈ پہ سارا وہ کام کرتا تھا, فرنٹ میں ہوتا تھا وہ. تو اس طرح تھا. یہ 2003 سے آن ورڈ. ہاں, پھر اس کے بعد پاک ویلز سائڈ گرو کرنے لگی نا. صحیح ہے, گرو کرنے لگی, بہت ٹریفک آ گیا, کافی ٹریفک آیا اس کے اندر. تو پھر بعد میں کہیں 2008 کے اندر مجھے رضا سعید اور سنیل منج نے کانٹیکٹ کیا, 2008 تھا شاید, کہ جی یہ ویب سائٹ آپ نے بیچنی ہے. تو میں نے کہا ہاں اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دوں گا. اچھا, تو اس طرح کر کے تو پھر میں نے بھی سوچا یار یہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے, کانفکس سولوشنس کے نام پہ نا سافٹ ویئر ہاؤس ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ اچھے, اس سے بہتر ہے کہ دلہن گھر میں بیٹھ کے بڈھی ہو جائے, اچھے گھر میں چلی جائے. اچھا, اس نیت سے آپ نے کہا کہ ہاں میں نے کہا نہیں یہ لوگ اچھے ہیں, یہ اس پاک ویلز کو 2nd لیول پہ لے جائیں گے بالکل. تو میں نے ان کو بیچ دی. پھر اچھا, سنیل کو, رضا سعید کو بیچ دی, اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اب دیکھیں پاک ویلز کو کہاں پہنچا دیا انہوں نے, کہاں سے کام پہنچا دیا واقعی میں. لیکن دس از 2008 اتنی کنسسٹنسی اور اتنا یعنی کہ اس پیشن کے ساتھ
آپ کے مطلب یعنی کہ یہ میں کہوں گا سنیل صاحب اور دوسرے رضا صاحب جو اس کو لے کے چلے ہیں کہ آپ آج دیکھ لیں کہ پروڈکٹ سے لے کے اب یہ کہ پورے پاکستان میں مطلب جو باہر بھی رہتے ہیں جو ایکسپیکٹس بھی ہیں اگر ان کو بھی پاکستان میں وہ گاڑی خرید کے دینی ہوتی ہے وہ پاک ویلز کو ہی. اگر میں تو کہتا ہوں لوگوں کو, مجھے کہتا ہے یار آپ نے بیچ کیوں دی, میں کہا میرے پاس ہوتی تو وہی بیسمنٹ میں پڑی رہتی, میرا تو پیسے کمائی کا ایم تھا نہیں نا پاک ویلز پہ, کمائی کے لیے تو کی نہیں تھی, اسٹارٹ نہیں, شوق میں اسٹارٹ کی تھی. تو میرے پاس اگر آج ہوتی پاک ویلز تو اس لیول پہ نہیں ہوتی جہاں جس لیول پہ یہ لوگ لے گئے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ابھی بھی ویسے انیب بھائی اٹس اے ویری پرسنل کویشچن اف یو آر اوپن ٹو ٹیل دا ویورس کہ ابھی آپ کا ابھی بھی ہے ان کے ساتھ ایکوزیشن تھوڑا بہت ہے, مطلب ایک مونگ پھلی ہے, ایک مونگ پھلی ہے, لیکن وہ مونگ پھلی جو ہے وہ اب بھوری بن چکی ہے نا, وہ پتا نہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا حنیف بھائی ابھی یہ جو آپ کا میں نے ہمیشہ سے ایک جو آپ کا اسٹائل ہے, جو آپ کا ایک جو زندگی کہتے ہیں نا کہ زندگی کہتے ہیں نا ہم تو زندہ ہیں جی تو یہ رہے ہیں, یہ فلمی ڈائلاگ جو آج کل آپ نے سنا ہوگا بڑا, میں فلمیں نہیں دیکھتا. آپ دیکھتے نہیں, لیکن یہ بڑا فلمی سا بڑا ایک ایموشنل اور کریکٹر سے بھرا نا, کہتے ہیں یار زندگی تو یار یہ ہے نا, مطلب ہم تو ایسے زندہ ہیں جی تو یہ رہے ہیں. تو ماشاء اللہ اتنی ٹریولنگ, اتنا مطلب ماشاء اللہ آپ ہر جگہ پہ, آپ کا تو ہر وقت ہے نا ہوم سویٹ ہوم آپ کی ایک آتی ہے, اور وہ وندر کی چائے اور اس کے ساتھ مطلب وہ دیکھ کے اتنا دل چاہتا ہے کہ یار ہم بھی کاش ان کے ساتھ ہوتے. مطلب یہ آپ کس طریقے سے کیری کرے آپ نے, مطلب ایک میرڈ پرسن یو, مطلب ماشاء اللہ میں اللہ بلیس یور پیرنٹس ایز ویل, دے آر اسٹل الائیو الحمد للہ. تو بچوں کے ساتھ مطلب کس طریقے سے اجازت مل گئی, اور مطلب بھابھی ناراض نہیں ہوتی, مطلب کہ کیا ہے مطلب سیٹ اپ کس طریقے سے آپ نے سارا؟ میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے بڑی اچھی بیگم ملی ہے. اچھا تو مطلب ایک جس طرح پوسٹ آپ کی ہم دیکھتے ہیں, یو آر آلویز یو آر ٹریولنگ, ہمیشہ آپ کہیں نہ کہیں نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ مینیج جو کرتے ہیں, اس کا مطلب آرٹ آف مینیجنگ ٹریولنگ سنس 40 ایئرس کر لیں, چلیں ایسے کر لیتے ہیں, کیسے مینیج کیا آپ نے اس چیز کو؟ ٹریولنگ تو 40 ایئرس نہیں, ٹریولنگ سنس 1969. ماشاء اللہ. مطلب کیونکہ میں پہلی جب بورڈنگ اسکول چھوڑا تھا تو پہلی دفعہ میرا ٹرپ مجھے یاد ہے, میں اپنے والد کے ساتھ بائی روڈ ابا لے گئے تھے مجھے لاہور. اچھا, لاہور لے گئے تھے, واپس آئے, مجھے شوق چڑھ گیا وہ, اور پلس فوٹوگرافی کے حوالے سے نا ایکسپو 70 لگا تھا صحیح ہے, جاپان کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہاں سے میرے والد میرے لیے کیمرہ لائے تھے, ایک مائنکس شاید پروناؤنس کرتے ہیں اس کو, اتنا سا لمبا والا, وہ وی وی ٹار کے بھی آتے تھے ایسے 110 والے. ہاں 110 والے, میں یہ ڈفرینٹ تھا, بہت اچھا کیمرہ تھا وہ, اور لائکا لائے تھے. اچھا. ہاں ادھر سے ایکسپو 70 سے, وہ مجھے لا کے دیا. اب میں چھوٹا تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا کرتے ہیں کیسے ہوتا ہے. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے نرسری میں اس کی فوٹوگرافی کی دکان تھی کیمرے کی, اور وہ تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یار یہ کیسے چلتا ہے. تو مجھے آج تک اس کا جملہ یاد ہے, کہتا ہے کہ رول ایسے ڈالتے ہیں, میں چھوٹا تھا اس وقت, رول ایسے ڈالتے ہیں اور اس کو 5.6 پہ رکھو اور تصویریں کھینچتے جاؤ. اچھا. ہاں, تو میں نے 5.6 پہ رکھا, تصویریں کھینچتے جا رہا ہوں. تو ایک دن میں نے سوچا یار اس سے بھی آگے پیچھے کوئی زندگی ہوگی نا 5.6 سے, یہ وہ. تو میں گیا اس کے پاس دوبارہ, میں کہا یار یہ باقی سیٹنگیں کیا ہے. کہتے جب دھوپ تیز ہوگی نا تو 22 کی طرف چلے جاؤ. اچھا. دھوپ کم ہوگی تو وہ نیچے آ جاؤ 1.2 یا 1.3 یا 2 کی طرف. ISO ایسے سمجھا انہوں نے, وہ اس کو اس نیچے آ جاؤ, اپرچر سیٹنگ, اپرچر, سوری, ہاں ٹھیک ہے, وہ نیچے آ جاؤ. تو پھر مجھے آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ میں سیکھا کہ ہاں بھائی یہ وہ. پھر سیلفیاں میں نکالتا تھا, اس کے اندر ایک ٹگر ہوتا تھا نا, وہ الیکٹرانک تو نہیں ہوتا تھا, اس میں چین ہوتی تھی, کیبل ہوتی تھی, بالکل وہاں رکھتا تھا. میں ایسے بیٹھتا تھا, کیمرہ سیٹ کیا, یہ ہاتھ نیچے رکھ کے ایسے بیٹھا ہوا, کلک کرتا تھا. وہ اپنی تصویر سیلفی کھینچی میں نے اس وقت, حالانکہ آج کل سیلفیاں تو اب جا کے تو 70s میں سیلفیاں کھینچی ہوئی نا اپنی. وہ آپ نے رکھی ہیں ابھی تک؟ نہیں, میں پھر 80s میں جب چلا گیا تو چیزیں ادھر ادھر ہو گئی. پولرائٹس بھی تھے, منولٹا بھی تھا, مائنکس بھی تھا, وہ مامیا بھی تھا, کافی کیمرے رکھے, نائکون تھا. آخری ایک اور چیز یاد آ گئی, میں جب
80 में यहाँ से निकला तो मेरे पास नाइकन वो था F3। नाइकन F3 अब्बू के पास भी वही था, नाइकन F3 और Hasselblad। हाँ, तो वो F3 था वो। फिर मैं जा रहा था तो एक दोस्त वेडिंग फोटोग्राफी करता था, उसको मैंने दे दिया, लेंसेज वगैरह बहुत थे। मैं चला गया सिंगापुर, चला गया तो वहाँ मैं पॉइंट एंड शूट पे आ गया, टाइम ही नहीं मिलता था। तो 80 के बाद 2003 में या 2004 में, मतलब मैं SLR के बाद पॉइंट एंड शूट, जो पहला DSLR था ना, ओलंपस नहीं DSLR ओलंपस वाला निकाला, कैनन ही था, कैनन था। अच्छा, मार्क टू था शायद, मेरा नहीं था वो। मेरा भांजा दुबई से आया ना, मैं जा रहे थे हम लोग स्टार गेजिंग के लिए, मेरे पास उसके पॉइंट एंड शूट था। सही है। हाँ, तो मुझे कहता है कि मामू ये ले जाए, मार्क 2 इसके लेंस वेंस दिए ये वो। तो वो मैं कहा ठीक है भाई। मज़े की बात ये हुई, मैंने रात को मिल्की वे नज़र आ रही थी, उस पर सेट किया, ISO सेट किया, सब स्पीड 30 सेकंड्स वगैरह सारा सेट करके। जो मेरा जो सफ़र था ना DSLR से SLR तक, SLR का जो मेरा पहला शॉट था ना, पहला मैंने क्लिक किया उसको सेट करने के बाद, पहला क्लिक किया, लेंस कैप लगा हुआ था आगे। ओहो, वो मैंने फेसबुक पे तस्वीर शेयर की, माय फर्स्ट शॉट विद द SLR कैमरा, DSLR कैमरा। वो आपने उतारा ही नहीं आगे से? मैं भूल गया ना उसको। अच्छा, 30 सेकंड्स कितने आपने क्या रखे हुए थे टाइमिंग? 30 सेकंड्स था, 30 सेकंड था। ISO शायद 2000 कुछ रखा था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। जाया ही नहीं होगा, काला ही होगा। नहीं, ज़्यादा काला था ना। पहला शॉट मुझे अभी तक याद है, पहला शॉट मेरा DSLR से ब्लैक था बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद फिर दूसरा शॉट आपने उधर ही फिर लिया था? हाँ, फिर तो काफ़ी लिया, फिर काफ़ी लिया। ठीक है। अच्छा, ये जब ये कम्युनिटी बनी थी फुरकान मुसानी साहब कैनन के, जब सारे रीयूनियन आप समझ लें, या रीयूनाइट हुए थे सारे, बहुत सारी जगहों से डिफरेंट प्रोफेशन के लोग थे जो कि एंथुजियास्ट फोटोग्राफर्स थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट की थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ, कि जो ये एस्ट्रो फोटोग्राफी का एक जो फ्लेवर है, या ये वाली जो साइड है फोटोग्राफी की, अगर ये बोला जाए कि वो आपकी तरफ से ही यानी कि ज़्यादा, यानी कि एक तरीके से हाईलाइट हुई या ब्रैकेट हुई हमारे उस वक्त के एंथुजियास्ट फोटोग्राफर में, तो ये बात सही होगी या गलत होगी ये बात? मैंने तो आपकी ही मैंने जो पहले शॉट्स मैंने शेयर किया था, मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, मुझे पाकिस्तान से नज़र नहीं आए कोई शॉट्स, नहीं आए थे ना? किसी पाकिस्तान से नहीं आए थे, मुझे नहीं नज़र आए। फिर उसके बाद फिर अब तो हर कोई कर रहा है, मुझे नज़र नहीं, हो सकता किया हो किसी ने, मैं ये नहीं कह सकता कि पहला मैं था, मगर मुझे बहुत सर्च किया मैंने, मुझे नज़र नहीं आया कोई पाकिस्तान से किसी ने कैप्चर। अभी कोई कर रहा है एस्ट्रो फोटोग्राफी पाकिस्तान? बहुत कर रहे हैं, अभी तो हर कोई कर रहा है, बहुत लोग प्रोफेशनल लेवल पे, यानी कि कोई जो सिर्फ यही करता हो, जिस तरह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है? नहीं है, बहुत है, काफ़ी लोग कर रहे हैं। अब एक का नाम लूँगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा कि मेरा नाम क्यों नहीं। हम इसरार का ले सकते हैं नाम, कोई मसला नहीं। इसरार कभी कभी करता है, कभी कभी करता है, फुल टाइम नहीं है। निकल जाए बहुत बड़ी बात है, जैसे अपना घर में ही बैठा रहता है लाला खैर। इसरार की तस्वीर बड़ी अच्छी है। इसरार का एक सिखाया किसको उसने हनीफ भाई? आपने सिखाया? इसरार मेरे पास, यकीन करें मैं बताता नहीं हूँ किसी को, इसरार शाह को फोटोग्राफी सिखाने वाला मैं हूँ। ये मतलब ये आज सबको मैं बताऊंगा ये चीज़। हाँ, अच्छा, हाँ, इसरार को मैंने सिखाया है, अपना तारिक एके को आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। हाँ, तारिक एके को फोटोग्राफी किसने सिखाई है? कभी आप तारिक एके से पूछिएगा, वैसे दोनों देखेंगे तो बहुत मतलब या तो खुश होंगे या गालियां देंगे मुझे। तो ये इनको फोटोग्राफी मैंने सिखाई है, ये बताते नहीं किसी को। इसका एक शॉट है, वो जो ड्रॉप के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग ना जी, वो हर 14 अगस्त को मैं अपनी वॉल पे इसरार की तस्वीर वो लगा। आपको पता है फोटोशॉप की है इसरार ने, वो जो कुछ भी किया मैं तस्वीर बड़ी पसंद आई हो। एक आया था बीच में इसरार, बुरा नहीं मानना इसरार, अपना वो फोटोशॉप वाली बात दोबारा कर दी हमने, ये आई थी तो उस पर उसने कहा था बंद कर दी, ऑफ द कैमरा बड़ी हमारी गंदी उस पर गालम गलोच वाली गुफ्तगू हुई थी। एनीवेज, वो इंजेक्शन से जो प्रोजेक्शन इसने ली थी झंडे की, पाकिस्तान की, इंजेक्शन से ड्रॉपलेट लिया था, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो बड़ी अच्छी तस्वीर, हर बहुत जबरदस्त लगाता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बात मैंने व्यूअर्स को ये बतानी है कि मेरी जो बर्थडे है ना, वो हनीफ भट्टी साहब इज़ द फर्स्ट पर्सन टू विश मी ऑन माई बर्थडे। सर थैंक यू सो मच। आपको पता ही लगता है, आप फेसबुक पे यस आप हमें हैप्पी बर्थडे, सबसे पहला आपका हमेशा कमेंट आता है। अच्छा, उसका मैं सीक्रेट आपको बताऊं? मुझे पता है, नोटिफिकेशन आती होगी आपके पास, लेकिन फर्स्ट तो आप ही होते हैं ना, मुझे पता है।
میری ایک عادت ہے رات کو میں 12 بجے سے پہلے 5 منٹ پہلے میں جا کے ادھر بیٹھ جاتا ہوں کہ کس کس کی آ رہی ہے. کس کی آ رہی ہے. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں, میرے اتنی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہیں, بہت زیادہ آتی ہے نا, میں ایڈ بھی کر لیتا ہوں. پھر جب 5000 کے نزدیک جاتا ہے تو 5000 سے زیادہ فیس بک الاؤ نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں جا کے دیکھتا ہوں کہ جتنی لسٹ آئی ہوئی ہے نا کس کس کی برتھ ڈے, رائٹ کلک اوپن کیا نئے ونڈو میں, دیکھا میری میسیج سے بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, اور دیکھا کچھ نہیں, یار یہ کون ہے پتہ نہیں, انفرینڈ. اچھا انفرینڈ. اور یہاں اس سے تو میری یہ دوست ہے میرا, اور اس پہ میری میسیج پہ بات ہوئی ہے اور تصویریں بھی شیئر ہوئے, اس کو ہیپی برتھ ڈے. اچھا, کیونکہ اتنے لوگ میں ڈیلی رات کو, تھینک گاڈ ہماری بات ہوتی ہے اس کا مطلب, ورنہ میں بھی انفرینڈ ہوتا ہے کب کا ہے مطلب. اچھا یہ پریکٹس ہے آپ کی. ہاں کیونکہ تبھی میں سرپرائز تھا کہ ایگزیکٹ 12 بجے ہمیں ہمیشہ تو ماشاء اللہ 4 5 6 سال ہو گئے ہیں, سب سے پہلی برتھ ڈے وشنگ جو ہے آپ کی طرف سے. آپ کتنا ٹائم ہے ابھی؟ 12. ہاں 12 بج گئے ہیں. ہاں تو آج مس کر گیا نا میں. اچھا کوئی بات نہیں, اب بلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے کر دیجیے گا. اچھا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ایک بنا ہوا ہے, دوبارہ سے آ رہا ہوں میں گھما کے, بہت ایسے ہم لوگ جو ہے نا بہت لمبا راؤنڈ اباؤٹ سے واپس آ رہے ہیں. اچھا پاک ویلز کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو فاؤنڈر ہیں. اچھا مجھے, میں تو ان پڑھ ہوں نا, آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے نہیں پتہ فاؤنڈر کیا ہوتا ہے, بٹ میں نے ڈومین لیا تھا, میں نے ویب سائٹ اسٹارٹ کی, تو فاؤنڈر ہوں گا نا. تو فاؤنڈر بنے آپ تو بس. اچھا ویسے وہ بزنس ہماری جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے کاروباری جس طرح کہ ہم, تو اس میں ہوتا ہے یہ کہ فاؤنڈر تو فاؤنڈر ہوتا ہے جس نے فاؤنڈ کر دی نا. اچھا کو فاؤنڈر وہ ہوتے ہیں جو کہ پھر اس کاروبار کو لے کے چلتے ہیں آگے ان ٹرمز آف سیلز, آپریشن اینڈ ایوری تھنگ. تو ڈیفینیٹلی تو یہ بات یہاں پہ کریکشن ہے کہ لائک یو آر دا فاؤنڈر آف پاک ویلز رائٹ. ہاں میں فاؤنڈ کیا تھا, فاؤنڈ میں نے کی تھی نا. ہاں صحیح ہے, تو آپ فاؤنڈر ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے, تو اپنے آج چھوٹے سے میں اپنے اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں گا کہ ہی از دا فاؤنڈر آف پاک ویلز. کو فاؤنڈر غلط کہا جاتا ہے آپ کو, صحیح ہے. تو کبھی ایسے ہوا ہے حنیف بھائی کہ کوئی ایسی چیز جو آپ بڑا ریگریٹ کرتے ہو لائف میں ان ٹرمز آف آن اے ویری پرسنل لیول, کہ یار میں کاش شاید یہ بھی کر لیتا, یا یہ رہ گئی یار یہ کروں گا میں بھی, کوئی بکٹ لسٹ میں چیز رہ گئی یا کوئی مطلب کچھ نہیں. بکٹ لسٹ کے اندر تو ہیں کچھ چیزیں, جہاں ٹریولنگ کے حوالے سے کچھ جگہیں رہ گئی ہیں پاکستان میں. پاکستان ایک لائف ٹائم میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہو پورا. اچھا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہو. بس وہ جو چائے کا سیلس مین ہوتا ہے نا, اس کو ایک ایک گاؤں جانا پڑتا ہے. وہ سب سے زیادہ پاکستان اسی نے دیکھا ہوا ہے. اچھا ہاں نا, وہ ایک گاؤں, گوٹ گلی, ادھر 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 ادھر. یہ مطلب آپ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان آپ ایک زندگی میں پاکستان نہیں دیکھ سکتے ہو, نہیں دیکھ سکتے. میری بک میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میکسیمم دیکھا ہوا ہے, 100% نہیں. اچھا میری بک کے نام ایک کر لوں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا. ہیں کچھ لوگ ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے بہت دیکھا ہے پاکستان میں, ایک جگہ ہوگا دیکھے, ان کے بھی رہ گئے ہیں کچھ جگہیں, نہیں دیکھ سکتے آپ. اور مجھے تو ہنسی آتی ہے جو پہلی دفعہ یا ٹور آپریٹر کے ساتھ جاتا ہے, وہ جا کے کھنجراب پاس پہ اٹینڈنس لگا کے آ گیا, ہنزا میں اٹینڈنس لگا کے, لوگ اٹینڈنس لگا کے جاتے ہیں. میں تو وہ کہتا ہوں وہ نہیں ہے, انجوائے کرنے نہیں جاتے, کیونکہ ٹور آپریٹر کے ساتھ جاتے ہیں نا, سو جاؤ, صبح اٹھاؤ, جاؤ, وہ کرو, جاؤ 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 جاؤ, 10-12 دن میں آ گئے. ہم نے جی پورا پاکستان دیکھ لیا. کہاں سے دیکھ لیا پورا؟ ایسے نہیں ہوتا. نہیں, اگر آپ کو انجوائے کر رہے تو آپ اپنا چھٹی تھوڑی لمبی لیں, ہر جگہ 2-2 3-3 دن رکیں, آپ انجوائے کریں, ایکسپلور کریں اس جگہ کو, ایکسپلور کریں. یہ لوگ تو چھو کے آ جاتے ہیں, اٹینڈنس لگانے جاتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں. صحیح ہے. اور یہ اٹینڈنس سے جو ایس ایم ایس کا تعلق ہے, جو آپ کہتے ہیں کہ ایس ایم ایس جو ہے, وہ ایس ایم ایس کی جو آپ کی ٹرمینالوجی ہے جو آپ ہمیشہ یوز کرتے ہیں, وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں نا ویورز. نہیں, وہ تو سمپل ہے. میں دوست مجھے بھی کہتے ہیں کہ ایس ایم ایس بھیجو اوپر والے کو. اچھا, تو وہ مطلب میں تو کہتا ہوں تھنک پازیٹیو, ایم ہائی. ماشاء اللہ. آپ نیگیٹو سوچیں گے تو وہ نیگیٹو بھی آپ کی لائف میں. لا آف اٹریکشن میں آپ بلیو رکھتے ہیں اس کا مطلب. ہاں بالکل. آپ پازیٹیو اوپر سوچیں تو اوپر سے پازیٹیو. وہ آج وہ جو پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا, تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ پاک کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جی بالکل, یہ کہتے تھے نا. بالکل. میں کہتا ہوں آج کا جو چل رہا ہے نا ماحول, اللہ پاک کے پاس اندھیر نہیں ہے اور دیر بھی نہیں ہے. اچھا, آج کل فوراً آ جاتا ہے جواب.
اچھا ہاں فوراً. وہ جس طرح ریسنٹ آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ ہر آج کل تو فوراً آ رہی. ایک تو آپ نے بڑا خوبصورت مجھے واقعہ بتایا تھا جو جب آپ نے ٹائر چینج کرنے تھے اپنا ہاں یہ تو ہوتا رہتا ہے. اب اچھا سوچے سب اچھا ہو جاتا ہے. وہ فٹافٹ آپ نے سوچا اور ایس ایم ایس بھیجا آپ نے, وہ فٹافٹ ہو بھی گیا. ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. دوبارہ آ جاتے ہیں اس پہ. ایک جو ٹریولنگ آپ بتا رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے چلے آدھا پاکستان تو کور کیا ہوگا, ایسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں آدھا بھی نہیں کیا. اچھا چلے کوارٹر کیا ہوگا. ہاں کوارٹر کیا. ابھی پاکستان بہت بڑا ہے. صحیح. سب سے خوبصورت جگہ ناردرن ایریاز کی, یہ تو دیکھیں ہم یہ عطا آباد لیک, گلگت, اور یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں. کون سی ایسی جگہ ہے انیب بھائی, کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں پہ ایکسیس بھی بڑا مشکل ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی آپ کہتے ہیں خوبصورت جگہ ہے نہیں, اگر وہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. اس کا جواب بڑا مشکل ہے. دیکھیں نا, اگر کسی ایک جگہ کو لے لیں, ہنزا, ایک سیزن کے اندر ہنزا سب سے خوبصورت ہوتا ہے, دوسرے سیزن کے اندر اسکرڈو بڑا خوبصورت ہوتا ہے, تیسرے میں وہ شمشال خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ سب سیزن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. پاکستان میں تو کہتا ہوں کہ آپ کراچی ٹول پلازا سے آگے جائیں, پورا پاکستان خوبصورت ہے. پورا پاکستان خوبصورت. میں تو سمجھتا ہوں سندھ نکلنے کے بعد پاکستان خوبصورت. نہیں سندھ بھی آپ تو مین روڈ پہ ہو نا, اندر جائیں, بہت خوبصورت ہے. سندھ میں بھی بہت اچھی جگہ ہیں, لیکس ہیں, بہت اچھی جگہ ہے سندھ میں. سندھ میں کون سی لیک ہے انیب بھائی؟ بہت حالی جی ہے, کلری ہے. جی پہ اب کون جاتا ہے, مگرمچھ گھوم رہے ہیں وہ آپ تو گئے ہیں نا, بچپن سے 100 دفعہ گئے ہیں نا. لیکن فرسٹ ٹائمر کے لیے تو بہت اچھا ہے نا. فرسٹ ٹائم تھا. اب تو حالے جی میں اللہ معاف کرے ازمی جتنے بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں وہاں پہ. تو وہ تو مگرمچھ کو کیا کرنا ہے, آپ دیکھیں. تو وہ تو کریں, اچھے موسم میں جائیں. ایکسیس ہی نہیں ہے اب تو وہاں کا, یا ہے حالے جی کا؟ پتہ نہیں, میں تو 2-3 سال سے نہیں گیا. نہیں ابھی تو میں نے ریسنٹ سنا ہے اپنا حالے جی پہ تو باقاعدہ بڑے وہ جو مگرمچھ تو پہلے بھی تھے, ایک بچہ بھی لے گئے وہ بھی 6-8 سال پہلے. مگر میں 3-4 سال سے نہیں. بند کہاں کیا حالے جی, بند تھوڑی ہے, ٹورسٹ کے لیے اوپن ہے. اچھا ہاں چلیں. حالے جی کے علاوہ مگرمچھوں نکل کے آگے. اور سندھ میں اور کون سی, مجھے تو مطلب وہ چٹوری لیک ہے, بہت ہے ادھر. ڈیزرٹ ہے اتنا خوبصورت ہے ہمارے پاس یار. اچھا اچھرو تھر ہے, تھر ڈیزرٹ ہے, یہ دیکھ لیں. نگر پارکر آپ بارشوں میں جائیں, کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے. بہت ہے. آپ کی بس آنکھ تھوڑی صاف ہونی چاہیے اور دیکھنے کے لیے پیشن ہونا چاہیے نا آپ کے پاس. بہت. پاکستان بہت خوبصورت ہے. بلوچستان میں جائیں گے تو ہر آپ کو 2 کلومیٹر میں ٹرین ڈفرینٹ ملے گا, پہاڑی ڈفرینٹ میں ہوگی. اچھا وہ بھی بہت خوبصورت ہے. میں نے ایک میرے ایک دوست تھا, اب رابطے میں خیر وہ نہیں ہے, ان کے والد صاحب کی نا اتھل اور بیلا میں ان کی رینٹڈ یعنی کہ زمینیں تھیں, وہاں پہ کیلوں کی کاشت کرتے تھے وہ. ہاں میں نے ان سے ایک دفعہ کہا, میں نے انکل کسی دن بلوچستان میں لے کے چلیں. کہتا ہاں بیٹا لے کے چلوں گا میں تمہیں بلوچستان. بہت پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 14-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو پھر میں نے ان سے ایک دفعہ کہا, میں انکل, تو انہوں نے بولا بیٹا کیا کرو گے جا کے, مٹی پہاڑ پتھر کو کچرا ہے وہاں پہ, کوئی دیکھنے والی جگہ ہے. میں بڑا پریشان. میں نے کہا یار انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ. اچھا وہ ایکسیسیبل بھائی ان کی زمین ہے, اب جس کی زمین ہوتی ہے ظاہری سی بات ہے انہوں نے اپنا ایک چھوٹا کوئی کاٹیج بنایا ہوتا ہے, وہاں پہ رہنے کا بھی سسٹم ہوتا ہے. کہتے ہیں وہاں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ یہ اتنی انہوں نے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ مجھے دی. غلط ہے. غلط بات ہے یہ. بہت خوبصورت ہے, مجھے تو بہت پسند ہے. میں تو ہر منتھ جاتا ہوں بلوچستان. وہ تو ہمیں پتہ ہے نہیں بھائی, مطلب وہ آپ کی تصویروں میں اتنا خوبصورت لگا ہوتا ہے. بہت اچھی جگہ. تو وہ پتہ نہیں. اچھا میں تو بہت ندی, واٹر فالز, یہ وہ ریورز ہیں. جہاں ہمارا گروپ بھی ہے ایک, وہ بھی آف روڈنگ کرنے جاتے ہیں. خانہ بدوش نہیں, آف روڈ ونڈرز. اچھا آف روز سوری ونڈرز. ہاں خانہ بدوش تو ہمارا عادل جتن بھائی. ہاں وہ عادل جدن کا ہے. تو کبھی اس کو پراپرلی آف روڈ وینڈرز کو بیسیکلی آپ نے پارک ویل کی طرح کیوں نہیں اس کو اتنا, مطلب کبھی اس کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے اس کو اور بڑا اگر کریں آپ, اگر ایز اے ٹریول؟ بڑا نہیں, لمیٹڈ لوگوں کا گروپ ہے, وہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, اس میں آتے ہیں پھر وہ نکل جاتے ہیں, آتے ہیں, مگر لائک مائنڈیڈ بہت اچھے لوگ ہیں. سب ایک ہی فریکوینسی پہ چلتے ہیں وہ لوگ, بڑے اچھے لوگ ہیں. وہ جا رہے ہیں اپنا سکون سے. لیڈ آپ ہی کرتے ہیں اس گروپ؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا لیڈ عقیل بیگ ہے, آصف ایوب ہے, ڈاکٹر یعقوب ہے, یہ لوگ لیڈ کرتے ہیں. تو وہ چلا رہے ہیں وہ گروپ کو, چھوٹا سا گروپ ہے. صحیح ہے. وتھ فیملی بھی ٹریول کرتے ہیں؟ کوئی اپنی وائف کے ساتھ آ جاتا ہے. اچھا تو وہ مطلب اکوموڈیٹ ہو جاتی ہے وہ اگر وتھ فیملی آپ ٹریول کریں؟ ہاں وہ کیمپس وغیرہ سب ہوتے ہیں, ان کے پاس سارا انتظام ہوتا ہے. آف روڈ وینڈرز کو جوائن کرنے کے چیک پوائنٹس کیا ہیں, مطلب 4x4 ہونی چاہیے آپ کے پاس؟ ہاں 4x4 ہونی چاہیے. پارک ویل سے لینی پڑے گی 4x4؟
وہاں سے بھی لے سکتے ہیں, وہاں بھی پاک ویل سے لینی پڑے گی. وہاں سے بھی لیتے. تھوڑی سی میں کا پروموشن کر دوں, مطلب ہم وہاں سے پاک ویل سے اگر 4x4 خریدیں گے تو آپ کو فائدہ ہے تو میں ضرور لوں گا. نہیں مجھے فائدہ نہیں ہے نا, نہیں تو پھر میں کہیں اور سے لے لوں گا. پاک ویلس کو بھی فائدہ نہیں ہے نا. نہیں تو ایسے آپ تو فور سیل, ادھر لوگ کیا کرتے ہیں فور سیل ڈال دیتے ہیں, آپ گئے دیکھا, آپ نے ڈائریکٹ بائر سے سیلر سے کانٹیکٹ کیا اور لے لی. وہ تو دیکھیں نہیں بھائی, مجھے پتا ہے وہ بات تو مجھے پتا ہے. آپ بالکل ابھی کنی کھا کے نا ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں دوبارہ سے آپ کو پکڑ لیتا ہوں یہاں پہ کہ وہ مجھے پتا ہے کہ وہ بائے ہے اور وہ سیل ہے, وہ تو مجھے سمجھ آ گئی بات. لیکن اگر آپ کو اس میں سے فائدہ نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں گا پاک ویل. مطلب میں نہیں, مگر آپ میرا فائدہ چھوڑیں نا, اپنا فائدہ دیکھیں. آپ کو رینج بہت مل جاتی ہے ایک ہی پلیٹ فارم پہ. تو سیدھی سی بات یہ ہے, میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, بالکل انہوں نے پلیٹ فارم دیا ہوا ہے بھائی. بیچنے والے کا اپنا حق ہے, خریدنے والے کا اپنا حق ہے. جو پرائسز لگی ہوئی ہے نا, پتہ نہیں اللہ معاف کرے اس پہ بکتی کو کون لیتا ہوگا اس پرائسز پہ, مجھے نہیں پتا. مطلب اتنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہائی, اللہ معاف کرے جو پرائسز ہیں گاڑیوں کی اس پر. اچھا وہ بیچنے والے بھی پتہ نہیں کیا بیچ رہے ہوتے ہیں, خریدنے والے بھی پتہ نہیں کیا خرید رہے ہوتے ہیں. بمپر ٹو بمپر جینیون اور وہ سارے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم ہنس رہے ہوتے ہیں ازمی وغیرہ ہم لوگ. مطلب کبھی ہوتا ہے نا. اچھا بائی دا وے, اگر گاڑی کی مارکیٹ کی انفارمیشن لینی ہوتی ہے ہمیں کبھی بھی ان ٹرمز آف لائک فرینڈ سرکل اور ہماری جو کمیونٹی ہے چھوٹی سی, ہم جاتے پاک ویلس پہ ہی ہیں. اور بڑا بھی انفارچونیٹ ہے کہ پاک ویلس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمپیٹیٹر رہتا ہے جو کہ بند ہو گیا ہے, تو بڑا وہ بھی ایک انفارچونیٹ سا سین ہوا ان کے ساتھ. بالکل. تو اب اس کے اوپر میں اچھا پچھلے دنوں مجھے بڑا شوق چڑھا تھا 4x4 کا, اور ایک مجھے پسند آئی تھی لیکن وہ میں نے پھر لی نہیں, کیونکہ اس کے میں نے اتنے سارے پرابلم سنے, میں نے کہا لوں گا تو میں پھنس نہ جاؤں. RKR ایک مجھے پسند آئی تھی. تو ابھی ایز اگر کوئی ابھی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, اس کو شوق بہت ہے, انتھوزیاسٹ بھی ہے کہ یار میں 4x4 لے کے نا جاؤں گا اس کو لمبی ڈرائیو پہ لے کے, کون سی آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی گاڑی لینی چاہیے؟ کم تر, بالا نشین, خوبصورت, جو تنگ بھی نہ کرے, جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے. اچھا پلس 20% ایکسٹرا اس کے مینٹیننس کے لیے. صحیح ہے. کچھ بھی لے لے بندہ اس میں 4x4, جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے وہ آپ لے لیں. وہ آپ نے اچھی مینٹین کی ہوئی آپ کو لے کے جائے گی. ہاں بالکل. اچھا جب اگر آپ 10 لاکھ کی لیتے ہیں تو 2 لاکھ روپے آپ پہلے سے رکھیں, ایڈ کر لیں, اس کی سے ٹائر ختم ہوں گے یا بریک شو, بریک پیڈز وغیرہ یہ وہ کرنے کے لیے 2-3 لاکھ روپے زیادہ رکھیں. 10 لاکھ میں تو ابھی رکشا بھی نہیں ملتا ہے, تو 4x4 کہاں سے ملے گی؟ نہیں رکشا مل رہا ہے, مل رہا ہے 10 لاکھ. میرے پاس ایک گاڑی آئی ہے اپنا, اس کے 5 لاکھ روپے مجھے کہہ رہا 5 لاکھ میں لے لیں مجھ سے. اچھا ہاں وہ اب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ماڈل جو ہے نا بابا آدم ہے, 3 ڈور وہ ہے, وہ پتہ نہیں 83 کا ماڈل ہے. مسئلہ نہیں ہے نا رستے میں چلتے چلتے کچھ چیز نہ نکل جائے اس کی, پتہ بڑا بغیر کلچ کے آپ سے میں فون کر کے پوچھ رہا ہوں گیئر کس طرح مارنا ہے اس گاڑی کو, وہ بھی آپ بہت ایزی ہے. اچھا وداؤٹ کلچنگ گیئر ویسے کیسے ہوتی ہے بھائی؟ سیکنڈ میں ڈالیں آپ, ڈال دی گاڑی اسٹارٹ کریں, ہاں اسٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو تھرڈ میں ڈالنی ہے نا, تو گیئر کو لے جائے, تھرڈ پہ ایسے رکھے اور ہلکا پریشر رکھے اور ایکسیلیٹر کو نا ایسے ایسے دبائے, کڑک کر کے تھرڈ میں چلی جائے گی. اچھا ہاں ٹرائی کر کے دیکھنا. یہ ڈیزل انجنز میں ہے یا نہیں سارے مینول گیئرس کے اندر نا, انجن سے کوئی تعلق نہیں ہے, مینول گیئرس کے اندر. اچھا پھر اگر ٹریفک لائٹ میں بند ہو گئی تو پھر آپ کو سیکنڈ میں ڈال کے, اور بیٹری پاورفل ہے تو اچھا اسٹارٹ ہو جائے گی, نہیں ہوگی تو آپ دھکا لگوائیں گے. اچھا دھکے سے بھی نہیں ہوگی. یہ کبھی آپ کے ساتھ ویسے ہوا ہے کہ کلچ کافی پرانی گاڑیوں میں تو کافی دفعہ ہوتا تھا, کلچ پٹ گیا یہ. اچھا وین یو اسٹارٹ یور جرنی, جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ نکلتے ہیں, تو آپ کی مطلب یہ کہ کیا آپ کس طریقے سے, مطلب آپ کیا کیا چیزیں پہلے گاڑی کی چیک کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. اچھا میرے ساتھ میں ایسے سامان رکھا, آئل چیک کر دیا, پانی چیک کر دیا اور نکل پڑا. بس دیکھا کہ فین وہ اس پہ آواز آ رہی ہے, ہیٹر پہ فین کی آواز آتی ہے کہ ہاں بھائی فین چل رہا ہے. ہم ڈیزل والے تو یہی کرتے ہیں. ہاں نکل گیا. اس کے بعد میرے ساتھ ایک وہ ہو گیا تھا کہ ایک دن میرے والد کہہ رہے تھے, میں بھی چلتا ہوں ناردرن ایریاز میں, ٹھیک ہے, میں کہا ابا ہیں, میں ہر چیز چیک کروا لیتا ہوں پراپر. میں نے گاڑی کی فرسٹ کلاس ہر چیز, بریک پیڈس وہ نئے ڈلوا لیے, پمپ سروس کروا لیا, ہر چیز, آئل فلٹر چینج کر دیا اور فیول فلٹر چینج کر دیا ساری. میں کہا والد ساتھ جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس ٹرپ کے اندر ہر شہر میں گاڑی خراب ہوئی ہے.
ہر شہر میں گاڑی خراب ہے, اسٹارٹنگ فرام صادق آباد. اچھا, خراب کیا کیا ہوا گاڑی وہ صادق آباد میں اس کے فیول پمپ کی لائن پھٹ گئی. اوہو, وہ اس نے وہ چھوٹو, تو پتہ نہیں چھوٹو کیسے ہوتے ہیں کیا, تو اس نے زور دیا اور نہیں کھل رہی تھی, تو اس نے پائپ لگایا نا. میں کہا بھائی یہ نہیں کرو, توڑ دو گے. نہیں صاحب دیکھو, ٹھڑک کیا تو اس کے اندر سے ٹوٹ گیا. پھر ہم 12 گھنٹے صادق آباد میں تھے, پمپ کھلا, پھر وہ لگا, پھر وہ لیکنگ شروع ہوئی. پھر ہر شہر میں واپسی تک ہم کو, ناران میں, اشکوبن میں بند ہو گئی گاڑی. کیا ہوا تھا وہاں پہ, کیا ہوا تھا اشکوبن میں؟ بالکل وہ سیلف اسٹارٹر جو ہے نا, وہ جیم ہو گیا تھا. اوہو, وہ بڑی مشکل سے ہوں کر کے اسٹارٹ ہو گئی. تو پھر اشکوبن سے میں نکلا ہوں, میں گیا ہوں, یہ نام بھی بھولتا جا رہا ہوں, شندو ٹاپ سے پہلے جگہ ہے, سری پائے گوڑے. نہیں وہ تو ادھر ہے. وہ یار کیا ہو گیا میرے ذہن کو. تو ہم ادھر گئے, پھنڈر. اچھا, ہاں پھنڈر گئے, گاڑی بند نہیں کی میں نے, سارا راستے آن ہی تھی. کہیں راستے میں نکلتے تصویریں اسے آن 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 آن. پھر پھنڈر ہم پہنچے ادھر پی ٹی سی کے گیسٹ ہاؤس میں, تو رات کو تو اب بند کر دو, صبح دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. بند کر دی تو صبح پھر اسٹارٹ ہو گئی. اچھا, پھر اس کو بند نہیں کیا گاڑی کو میں نے. پھر آگے کہانی انہوں نے انجوائے کیا, آپ وہ انجوائے کر رہے تھے, وہ گاڑی خراب ہونا enjoy ہاں وہ تو انجوائے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا علی بھائی, وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آپ لوگ اردو ہی آپ لوگوں کی ہے کمیونیکیشن؟ نہیں, کچی بولتے ہیں آپ لوگ. آپ کو سندھی بھی آتی ہوگی اس کا مطلب؟ ہاں سندھی سمجھ لیتا ہوں پوری. اچھا تقریباً آپ لوگ بول بھی لیتا ہوں. ہاں بول بھی لیتا ہوں. اچھا, کچی, یہ کچی میمن والی کچی ہے آپ کی کون سی؟ دیکھا, ایک سندھی ہے, ایک کچھی میمن ہے, اور ایک کچھی ہے. اچھا, ہاں اس طرح ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کچی بولتے ہیں سب فیملی میں, ود یور وائف اینڈ بچے ہی بیگم سے تو اردو میں, بچوں سے اردو میں. صحیح ہے, بیگم اردو اسپیکنگ ہے, کچھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اچھا, یہ لاسٹ آپ کا جو ہے کوئی بڑا ہی کوئی ڈرامیٹک ٹرپ آپ بتائیں, کوئی آپ نے کوئی تھنڈر اسٹارم میں پھنسے ہوں آپ, یا کوئی اس طرح کی چیز ہے؟ کبھی نہیں. اچھا, اور بس ڈومیٹرک تو یہی تھا نا کہ ابا کے ساتھ ہر شہر میں گاڑی خراب ہوئی. یہ اس سے زیادہ اچھا, وہی والی ٹرپ تھی جس میں آپ چھپ چھپ کے پیچھے نکل کے سگریٹ بھی پی رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ فائنلی گوڈ اے چانس, وہ تصویر بھی آپ کی آئی تھی بینسن اینڈ ایجز کے ڈبے کے ساتھ ہی, وہی والی آپ کی ٹرپ تھی؟ ہاں وہی ٹرپ تھی نا. تو پھر ابا کے سامنے تو میں نہیں بھی تھا نا, والد کے سامنے. تو پھر وہ جب بونٹ وہ, اچھا وہ ادھر صادق آباد میں کیا تھا, وہ جو میکینک نے کام کیا تھا نا, وہ غلط کر دیا تھا. ایک سینسر ہے آپ کے الیکٹرانک فین کو کہتے ہیں نا, آن ہو جائے تھوڑے ٹیمپریچر پہ, تو وہ اس سینسر کی لائٹ اس نے آئل کی لائٹ میں لگا دی تھی. اچھا, تو گاڑی تھوڑی سی گرم ہوئے, آئل کی لائٹ جل جائے. تو ہم نے کہا گاڑی گرم ہو رہی ہے, تو میں بونٹ کھولا, سب سے پہلے سگریٹ جلاتا تھا. اچھا, کیونکہ نظر نہیں آتا تو ان کو آگے سیٹ پہ بیٹھے ہوتے. پتا تو ان کو ہوگا کہ پتا ہے, آف کورس پتا ہے, مگر رسپیکٹ ہے نا ایک. اچھا, تو یہ مطلب وہ پھر بونٹ کھول کے سگریٹ پی کے پورا ٹرپ کیا. زبردست. مطلب آپ یہ دیکھیں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مطلب اس ایج میں بھی ماشاء اللہ حنیف صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی مطلب رسپیکٹ اپنی جگہ ہے, مذاق اور فرینڈشپ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ چیز حنیف بھائی, کوئی ایسی چیز, کوئی انٹرسٹنگ کوئی میسج فوٹوگرافرس کے لیے, ٹریولرس کے لیے, ٹریڈرس کے لیے, کوئی ایسا میسج آپ دینا چاہیں گے کہ کیا چیز فالو کرنی چاہیے زندگی میں؟ بھائی فوٹوگرافرس کے لیے تو یہ ہے کہ کلک کرتے جائیں, ساری سیٹنگ چیک کرتے جائیں. آج کل ڈیجیٹل ہے, آپ خود ہی سیکھتے جائیں گے. صحیح ہے, وہ آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ آپ نے اس سیٹنگ پہ کیا آیا, اس سیٹنگ پہ کیا, مطلب مہنگا کیمرہ لے کے آٹو پہ رکھ کے کھینچ دیں. ہاں وہ سب سے بیسٹ ہے. ہاں نا, وہ آپ اپنا دماغ کیوں یوز کرتے ہیں. بالکل, یہ سن لو اسرار. اچھا انیب بھائی, رول آف تھرڈ جو ہے فوٹوگرافی کا, اس کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے, کیا ہے بتائیں. میں یہ کسی رول پہ بلیو نہیں کرتا نا. میں دوستوں کو کہتا ہوں رول آف ففتھ پہ تصویریں کھینچا کرو, تو وہ میرے سے پوچھتے ہیں رول آف ففتھ کیا چیز ہے. بھائی کیا چیز ہے ویسے, بتائیں. بس جو آپ کو پسند ہے وہ تصویر کھینچو, چاہے آبجیکٹ آپ کا اوپر ہو, نیچے ہو, لیفٹ ہو, رائٹ ہو, کھینچے آپ کو. رولز آر مینٹ ٹو بی بروکن والی بات. ہاں بالکل کھینچے. اچھا, فوٹوگرافی سے ایک عکاس نگاری جو ہے, ٹریولنگ جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے بتایا کہ آپ نے فادر کے ساتھ فرسٹ ٹائم نے ٹریول کیا لاہور, تو آپ کے دل میں ہے کہ بھائی یہ بہترین چیز. فوٹوگرافی کہاں سے آپ نے سیکھی, کسی نے آپ کو سکھائی ہے, ہو واز یور ٹیچر, یا آپ کو انسپریشن کہاں سے ملی؟ نہیں فوٹوگرافی تو میں نے پھر وہ ٹریولنگ میں نا, میں نے کیمرہ لیا تو میں لینڈسکیپ وغیرہ, پورٹریٹس وغیرہ, اس سے مجھے وہ میں کرتا رہا. اور سیکھنا آپ کہہ رہے ہیں نا, تو میرے 4 5 6 استاد ہیں.
اچھا. جن سے میں نے تھوڑا سارا سکھا ہے, پوچھا ہے میں نے ان سے یہ کیسے ہوتا ہے. رضوان بیریا, محمد جنید, اوکے, عقیل بیگ, ڈاکٹر یعقوب, فہد اللہ میرا دوست, اوکے, اور یہ اپنا موٹو اسرار شاہ. اچھا آپ نے ہاں اسرار شاہ بھی کچھ پوائنٹ لیے, عادل جدون سے بھی کچھ پوائنٹس لیے. عادل بھائی سے بھی. اچھا. ہاں عادل ون آف دا ایسا میری بک کے اندر فوٹوگرافر ہے, اتنا لکی ہے کہ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا, اگر کوئی وہ ہم کیمرے لے کے بیٹھے ہیں, وہ کنگ فشر ڈائیو کر رہا ہے, ہم مس کر دیتے ہیں, عادل رائٹ مومنٹ کیپچر کرتا ہے. واہ. یہ اس کی تصویریں دیکھیں آپ, وہ ایگزیکٹ مومنٹ کو پکڑ سکتا ہے وہ. اچھا. وہ ہم میں سے, میں نے بہت کم لوگ ایسے تھے کہ میں بھی پکڑ سکتا. یہ بات مجھے اسرار بھائی نے بھی ایک دفعہ بتائی تھی. ہاں بہت لکی ہے اس معاملے میں, ایسے مومنٹس پکڑ کیپچر کر لیتا ہے وہ. یہ مومنٹ کیپچر کرنا, یہ جو ٹائمنگ ہے عادل بھائی کی. اچھا لیکن یہ عادل بھائی کے لیے یہ اسرار یہ کیوں بولتا ہے کہ بزرگ آدمی ہے, اپنا وہ آپس میں ان کا مذاق چلتا ہے نا, آپس میں ان کا ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہتے ہیں نا. ہے وہ بزرگ ہیں ویسے, آپ کو لگتا نہیں ابھی تو عادل میرے خیال 18 سال کا ہوا ہے شاید. اچھا مشکل سے وہ بھی. ہاں 18-19 کا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا عادل بھائی کے ساتھ جو ہے نا یہ انٹرویو یا پوڈ کاسٹ جو بھی کہیں, میں بڑا اسکیپٹیکل ہو رہا ہوں, بہت ڈر رہا ہوں میں. مجھے اسرار نے بھی ڈرا دیا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں تم میرے ساتھ چلو گاڑی. نہیں جانا, نہیں جاؤں نہیں بھائی, یہ دیکھ لیں آن لائن کہہ رہا ہوں, عادل کے ساتھ نہیں. عادل کو ادھر زنجیروں میں باندھ کے ادھر گھر بیٹھ کے ادھر کرواؤ آفس میں. اچھا. نہیں تو آپ 120 کی اسپیڈ میں نہیں, یا 220 میں آپ نہیں کر سکتے اس کا انٹرویو. اچھا وہ اس سے نیچے کانٹا نہیں آتا. نہیں عادل کو تو کبھی بیٹھنا بھی نہیں گاڑی میں اس کے ساتھ. وہ تو میں آن لائن کہہ رہا ہوں کھلے آپ کہ عادل کے ساتھ نہیں بیٹھنا. عادل بھائی یہ مطلب کیا ہو رہا ہے, آپ تو اتنے مجھے اس سے لے کے جا رہے تھے کہ تم چلنا, میں ڈرون آپریٹر لاؤں گا اپنا, یہ تو بھائی نے منع کر دیا آپ کے لیے. ادھر ہی بٹھا کے ان کو زنجیروں میں باندھ کے اور اس کا انٹرویو لینا. ٹھیک ہے, تو آپ اس والے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آنا پسند کریں گے؟ میں آؤں گا, بالکل آؤں گا عادل کے ساتھ. تو اچھا رضوان بحریہ صاحب جو ہیں, آپ نے ذکر کیا رضوان بھائی کا. رضوان بحریہ صاحب جو ہیں انہوں نے میرا ایک ایسے پورٹریٹ انہوں نے میرا ایک شوٹ کیا تھا, یہ جب کھڈا مارکیٹ میں تھا کینن پور شاپ, وہ میں نے بڑے عرصے چلایا ہے ایز اے لنکڈ ان پروفائل, ایز مائی فیس بک پروفائل, اور اس میں میں نے رضوان بھائی کو کریڈٹ دیے تھے. نو ڈاؤٹ جو ان کا ایک ہیومن تھا, وہ مجھے تو خیر آئی ایم ناٹ اے فوٹوگرافر, تھوڑا بہت آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور ابو کی وجہ سے میں تھوڑا بہت پتہ ہے, وہ پتہ نہیں کون سا رول 3rd تھا 5th تھا کیا تھا, لیکن وہ جو پورٹریٹ تھا, ایک اور ان کے ساتھ ہوتے تھے بھائی, وہ پتہ نہیں کہاں پر ہے, اپنا کاشف غازی صاحب ہوتے تھے. ہاں کاشف غازی کم نظر آ رہا ہے آج کل, پہلے تو بہت اکثر کینن پہ ملاقات ہوتی تھی. وہ ان کا بھی بڑا زبردست ایکیومنٹ تھا فوٹوگرافی کا. ہاں ان کی بھی بڑی اچھی تصویریں اچھی, وہ ایک دم سے ہو گئے. تو یہ پتہ نہیں رضوان بھائی نے بند کر دی ہیں تصویریں کھینچنا, جنید بھائی نے بند کر دی ہیں. ہاں جنید, یہ لوگ کھینچ نہیں رہے تصویریں آج کل. وہ ایک پیریڈ آتا ہے نا ٹائم, ایک شوق کا ختم ہو جاتا ہے, پھر بزی ہو جائیں گے لائف کے اندر. بزی آپ نے محمد عرفان صاحب سے کچھ نہیں سیکھا؟ عرفان صاحب سے آج کیوں رہے ہیں آپ؟ نہیں ان سے سیکھا نہیں ہے, ان سے ویسے بڑی اچھی کمپنی ہے وہ, آپ بیٹھے ان کے ساتھ, وہ تو بڑے مزیدار بندے ہیں وہ بہت. میں ہمیشہ کہیں بھی ہوتے ہیں تو میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ, کچہری کرتا ہوں. یہ آپ لیکن سیکھا نہیں آپ نے کچھ ان سے؟ نہیں, کچھ موقع نہیں ملا کچھ. بہت اچھا. کیا مطلب کیا کچھ ایسا کچھ سیکھا نہیں. خیر میں بتاؤں گا آپ کو, یہ جب کیمرے بند ہوں گے, ان کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہیں ان کے پاس بھی. اچھا. ہاں بہت, وہ بڑے مشہور آدمی ہیں وہ. ہاں وہ تو ہیں بھائی, بالکل ہیں, بڑے اچھے. ملینز آف ان کے ویوز آئے تھے ایک تصویر پہ, صرف ان کے لوگوں کے ویڈیوز بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. انہوں نے صرف ایک تصویر لگائی تھی جس پہ مطلب ہزاروں ویوز آ گئے تھے کہ آن سیکنڈ وائف ود مائی تھرڈ وائف. یہ والا جو کانفیڈینس ہے نا, یہ ہونا چاہیے. نہیں بالکل بالکل نہیں, بہت زبردست بندے عرفان یار. ہاں بالکل. دیکھیں بھائی, اب اتنی زبردست بات ہوئی ہے کہ حنیف بھائی نے خود سب کے ماشاءاللہ نام لیے ہیں. یہ کوئی ہمارا پلان نہیں تھا. آپ دیکھ لیں کہ حنیف بھائی جو ہے نا, وہ سب کی کمپنی مس کرتے ہیں اور سب کی کمپنی انجوائے بھی کرتے ہیں. بالکل. اور انہوں نے آج مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رضوان بھائی, سب کا انہوں نے نام لیے, اپنا ڈاکٹر یعقوب صاحب کے, سب کے, عقیل بیگ صاحب کے, لیکن سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے لیا اسرار شاہ کا نام, اور اس کو سکھانے والا فوٹوگرافی میں ہوں. یاسر نثار سے بھی سیکھا میں نے. یاسر نثار صاحب کے ساتھ اتنے انٹریکشن نہیں, وہ لاہور میں, وہ بڑے زبردست بندے ہیں بھائی. ان کا تو خیر اسپورٹس فوٹوگرافی کا بہت اچھی زبردست.
لیکن اسرار شاہ سے جو آپ نے کی ہے نا بات, اس کو سکھانے والا میں, اس فیلڈ میں لانے والا اسرار, آپ کو پتہ ہے بیچارہ کہاں گاڑیوں کے. مجھے اسرار کو جب ملتا ہے نا مجھے ایک دل چاہتا ہے اس کے گال کھینچوں میں. جب بھی ملتا ہے پھر میں رک جاتا ہوں. وہ ایک سے دوسرا ڈمپل, یہ والا جو ہے نا اس کا اسرار کا کون سا رائٹ تھا ازمی, لیفٹ پروفائل تھا جہاں پہ ڈمپل تھا اسرار کا نا, میں اس کو اچھا میں نے جب انٹرویو کیا تھا نا تو اس وجہ سے وہ ڈمپل آ نہیں سکا. وہ اپنے اندر یہ اٹریکشن ہے, بہت ہی مذاق اپنی جگہ ہے, لیکن ٹو بی آنیسٹ مطلب وی آر بلیسڈ. بہت اچھے دوست, میں دبئی صاحب مجھے اتنے اچھے دوست ملے, سارے تقریباً جو بھی میری فرینڈ لسٹ میں جن سے ریگولر ملتا ہوں سارے اچھے ہیں. سب اللہ کرے آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہم بھی رہیں, میں آپ کو جاتے ساتھ ہی آج بہت ساری تصویریں بھیج دوں گا, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بات ہوئی ہے نہیں, اچھا فلاں, چلو اینڈ فرینڈ آگے. میں وہ جو آپ نہیں, بہت لوگ ایڈ می, پھر میں دوسری پروفائل بنا لی تھی نا 2. جی بالکل, وہ بھی 5000 کراس کر گئی تو پھر وہ میں نے بند کر دی. اچھا میں دونوں پہ ایڈ ہوں بائی دا وے, پتہ وہ میں نے بند کر دی. اچھا وہ اب بند ہو گیا. وہ بند کر دی. آپ کا یوٹیوب کا چینل, آپ کا ویسے آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے, اس پہ پتہ نہیں کتنے سبسکرائبر ہیں آپ نے, وہ بھی آپ پتہ نہیں. نہیں میں وہ پتہ نہیں, مجھے ابھی پتہ نہیں ہے, مجھے وہ شوق نہیں ہے نا کہ اتنے لائکس آئیں یا اتنے فالوورز ہوں. تو مجھے جو چیز پسند ہے میں وہی کرتا ہوں. میں بھیڑ چال میں نہیں چلتا. باٹم لائن یہ جو بھیڑ چال ہوتی ہے نا اس میں نہیں چلتا. وہ نہیں, وہ یوٹیوب پہ بھی میں ویڈیوز جو میری آپ دیکھیں گے نا, ڈیش کیم کی پوری 2 گھنٹے کی ویڈیو ایسے ہی اٹھا کے شیئر کر دی, بالکل واٹر مارک لگا کے, کوئی کچھ نہیں, کوئی کامنٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. بالکل, وہ میں نے دیکھی ہوئی آپ کی چھوٹی ویڈیوز کلپ ایسے ہی ڈال دیتا ہوں میں, کبھی ڈال دیتا ہوں. کبھی حنیف بھائی آن اے ویری سیریس نوٹ, کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کوئی چھوٹی سی اپنا کوئی بک لکھیں یا لکھوائیں؟ مجھے نہیں آتا نا لکھنا پڑھنا. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی لائف ہسٹری پہ لکھو. میں کہا مجھے آتا ہی نہیں ہے, میں اردو نہیں پڑھ سکتا, اسکول گیا ہی نہیں تو کہاں سے پڑھوں گا. نہیں تو اگر ہم آپ کو پرووائڈ کریں یہ والی سروس آؤٹ سورس ٹو ایشیا شارٹ ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے, تو آپ کرنا چاہیں گے جوائنٹ وینچر؟ ہاں, مگر پھر وہ بہت لمبی کہانی ہے. آپ کو تو کہیں نہیں جانا ہوگا نا, ایک نریٹر رہے گا آپ کے پاس, بیٹھا رہے گا, ٹکڑک لکھتا رہے گا, اس کا خوبصورت صاحب نام. ویسے آپ کو کرنا چاہیے یہ, پتہ نہیں کہتے ہیں لوگ کافی دیکھے ہیں. کیوں دیکھیں, ایک چیز ہے, دا پیپل ہو گاٹ ایکسیس ٹو یو لائک ان ٹرمز آف یعنی کہ کانٹیکٹ, تو ان کے لیے تو آسانی ہے کہ وہ بیٹھ کے آپ کو فون کر لیا, مطلب یو آر اویلیبل اینی ٹائم, وی کین کال یو ایٹ لیٹ نائٹ ایز ویل, 2 بجے سے پہلے کہ ہاں نہیں بھائی یہ بتائیں یوں کیا, آپ بولیں گے بیٹا یہ کر لو تو ہو جاتا ہے وہ. لیکن اب جو لوگ آپ سے, اور یو آر دیٹ کائنڈ آف پرسن دیٹ آپ ایک جگہ پہ کافی دیر تک بیٹھ بھی نہیں سکتے, مطلب آپ کا یہ کہ یار بس چلو لپیٹو چلو آگے, تو آپ کو ویسے لکھنی چاہیے. اس پہ ہم بات کریں گے. if we provide you that services that will be free of cost, اور وہ پوری جو ہے اس کی کریڈٹس بھی آپ کے, ہر چیز آپ کی, سوچیں گے کیا ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے. تو حنیف بھائی جاتے جاتے اس کو ہم ختم کرتے ہیں, وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ جاتے جاتے کچھ میسج دینا چاہیں گے پلیز؟ میں تو ایک ہی میسج کہتا ہوں بھائی, تھنک پازیٹیو, اور آپ لگے رہیں, جو آپ کو کام وہ کریں جو آپ کا شوق ہے. تو وہ نہ کریں کہ وہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے اور آپ کے والد کہہ رہے نہیں انجینئر بنو, تو وہ آپ ڈاکٹر ہی بنو تو بہتر ہے. والد صاحب کو سمجھا دیں نہیں ڈاکٹر والد صاحب یہ میرا وہ نہیں ہے, میں وہی بنوں گا. وہ اس میں پھر آپ پہنچ جاتے ہیں نا منزل پہ. صحیح ہے. تو مطلب آلویز فالو یور پیشن والی آپ بات کریں, فالو کریں, لو ٹو ڈو والا آپ کام کریں, ہیو ٹو ڈو والا نہ کریں, اور آلویز تھنک پازیٹیو اینڈ ایم ہائی. بس حنیف بھٹی صاحب کی یہ 2 لائنیں جو ہے نا, تھنک پازیٹیو اینڈ ایم ہائی, کے ساتھ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہم ادھر ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ بھائی, آپ کا شکریہ بلوانے کا, اور آپ نے کوئی 4 5 6 کپ چائے کا. نہیں کیسی ڈنر آلسو. نہیں یار یہ کیسی آپ نے بات کر دی. آپ نے تو ان کا بزنس بڑھا دیا, کھانا بنانے والوں کا اور چائے بنانے والوں کا. میں نے پہلے ہی کہا تھا ان کی تعریف مت کریے گا حنیف بھائی, بہت گھٹیا چائے بناتا ہے وہ. نہیں اچھی تھی چائے, اچھی تھی. خیر, میں بھی بڑا ایزیلی ایکسیسیبل ہوں. مائی ای میل ایڈریسز آر اویلیبل, یو کین لائک یو گائز کین کیپ لائک گیٹ ان ٹچ ود می. حنیف بھٹی صاحب, ڈیفینیٹلی ہی از فیملی اینڈ ہی از فرینڈ, سو ہی از آلویز اویلیبل. ہی از آلسو ویری ایکسیسیبل. اف یو آر دیر ان دا فرینڈ لسٹ, یا اگر آپ نہیں بھی ہیں تو آپ میسج کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار دس, فار یور ٹائم, اینڈ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ
اس کے بعد والے پوڈ کاسٹ میں جتنے بھی نام لیے گئے ہیں نا آج والی پوڈ کاسٹ میں، وہ سارے انشاءاللہ ایک ایک کر کے دوبارہ سے ریڈار میں آئیں گے، اسپیشلی جو ہیں ان کے موسٹ فیوریٹ اسرار شاہ صاحب. تو دیکھتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں کون آتا ہے. سی یو سون. اللہ حافظ.